اب ہمیں تو نے دیا رمضان ہے، بخشوائے نا جو خود کو وہ بڑا نادان ہے۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے 26واں پارہ پڑھا ہے، سورہ احقاف، سورہ محمد جس کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے، سورہ فتح، سورہ قاف، یہ صورتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ ان کی سلیکٹڈ آیات میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه۔ آج کے درس میں کچھ باتیں واعظ و نصیحت کی آئیں گی۔ ابے کیا ہو گیا؟ کچھ باتیں لاؤڈ اسپیکر سے متعلق آئیں گی، کچھ باتیں واعظ و نصیحت کی آئیں گی اور کچھ باتیں مسائل سے متعلق آئیں گی، ٹھیک ہے نا، جو فقہی مسائل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کافر لوگ ایمان والوں کے بارے میں کہتے ہیں لو کان خیرا ما سبقونا الیہ۔ یہ آیت رٹا لگا کے یاد کر لو، بہت سارے مسائل اس آیت سے حل ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے تھے لو کان خیرا، اگر یہ اسلام کوئی خیر کی چیز ہوتی، ما سبقونا الیہ، تو یہ جو ایمان لائے ہیں نا لوگ، یہ ہم سے پہل نہ کرتے۔ کیا مطلب؟ ایمان جو لائے تھا ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ صحابہ، وہی تھے نا صحابہ۔ صحابہ جو ایمان لائے تھے، جن میں حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، عبد الرحمن ابن عوف، بہت سارے صحابہ تھے، انس ابن مالک، جو مشہور صحابہ ہیں، حضرت ابو دردہ۔ مشرکین کو اپنے دولت پہ، اپنی سرداری پہ اور اپنی ذہانت پہ بہت زیادہ ناز تھا کہ ہم ذہین لوگ ہیں، ہم قوم کے بڑے لوگ ہیں، اور ایمان لانے والے ابن مسعود جیسے، ابو ہریرہ جیسے غریب اور مسکین۔ تو وہ تکبر میں کہا کرتے تھے کہ اگر اسلام کوئی خیر کی چیز ہوتا تو یہ غریب غربا قسم کے لوگ تھوڑی پہل کرتے۔ خیر کی طرف جو مائنڈ جاتا ہے وہ کس کا پہلے جائے گا؟ ہمارا مائنڈ۔ یہ لوگ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ کوئی خیر کی چیز، جملہ مکمل کیا کریں بھائی جان، یہ کوئی خیر کی چیز نہیں ہے۔ آپ کیا مشرکین کے اس نظریے سے متفق ہو؟ بولو۔ 100% نہیں۔ ہم الٹا کرتے ہیں اس جملے کو جو مشرکین نے کہا تھا۔ ہم کہتے ہیں لو کان خیرن، کوئی اگر خیر کی چیز ہوگی، لسبقونا، لام تاکید کا ہے، وہ کہتے تھے ما سبقو، وہ ہم پہ سبقت نہیں کریں گے، ما کا معنی نہیں، ہم کہتے ہیں لسبقونا الیہ، وہ یقیناً ہم پہ پہل کریں گے۔ اس سے بدعت کا پورا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ کوئی خیر کا کام ہے صحابہ نے نہیں کیا، اٹ مینز وہ خیر کا کام نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ مشرکین والا نہیں ہے۔ مشرکین کہتے تھے خیر کا کام ہوتا تو ہم کرتے، یہ تھوڑی ہم سے پہل کرتے۔ ہم اس کلام کو مانتے ہیں کیا؟ نہیں مانتے۔ ہم اس کو الٹا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں خیر کا کام ہوگا ہم بعد میں کرتے، پہلے کس نے کیا ہوتا؟ صحابہ نے کیا ہوتا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تبھی میں بار بار کہتا ہوں، قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ نے جس پر عمل نہیں کیا، اس کا مطلب وہ خیر نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی تشریح ہے جو آپ امت پہ تھوپ رہے ہو۔ شب برات میں دیکھ لو نا کیا ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں۔ قبرستان والی حدیث پیش کی جاتی ہے شب برات کے بارے میں، سارے خطیب حدیثیں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو قبرستان گئے ہیں، تو ہم بھی 15 شعبان کو کہاں جائیں گے بھائی؟ قبرستان۔ ہم کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، کہتے ہیں نہیں بھائی تمہیں تو جو حدیث تمہارے خلاف جائے وہ ضعیف ہو جاتی ہے، لو بھیا۔ تو آخری جواب کیا ہوگا؟ ارے صحابہ سے دکھا دو کون اس رات قبرستان گیا ہے۔ کیوں؟ اگر شب برات کو 15 شعبان کو قبرستان جانا خیر کا کام ہوتا تو ابو بکر گئے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ عمر گئے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ عثمان گئے ہوتے؟ علی گئے ہوتے؟ ابن مسعود گئے ہوتے؟ ابو ہریرہ گئے ہوتے؟ جابر بن عبداللہ گئے ہوتے؟ معاذ ابن
جبل گئے ہوتے, سیدہ عائشہ گئی ہوتی, سیدہ زینب گئی ہوتی, یہاں تو جینٹس بھی جا رہے ہیں اور لیڈیز بھی جا رہی ہیں, اور جتھوں کی شکل میں جا رہے ہیں. اس لیے میرے بھائی یہ بدعت والا کام کیا کرو, بولو نا, چھوڑ دو. لو کان خیرا ما سبقونا الیہ, اذان سے پہلے اگر اس کام کی کوئی فضیلت ہوتی جو ہمارے یہاں صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے, بعد میں بھی پہلے بھی, تو بھائی صحابہ کرام اس کام میں ہم پہ پہل کرتے, کیونکہ وہ لوگ خیر پر ہم سے بہت زیادہ حریص تھے. تو دین کو قرآن و سنت کی ایسی تشریح جس میں آپ صحابہ کو بیچ سے ہٹا دیں, وہ تشریح اٹھا کے دیوار پہ دے مارو, چاہے وہ دیکھنے میں کتنی ہی اٹریکٹیو لگے, اس کی دلیل آپ کو کتنی ہی مضبوط لگے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے فقہا بعض حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں صحابہ میں اس کا یہ عمل نہیں ملتا, اور بعض کمزور حدیثیں ہوتی ہیں لے لی جاتی ہے, کیوں؟ وعلیہ العمل, وہ دلیل یہ دے رہے ہوتے ہیں اس پر کیا ہے, عمل ہے. اور ان سب باتوں کی دلیل جیسے قرآن کی آیت ہے, ایک اور حدیث ہے جو میں بار بار بیان میں بتاتا ہوں, آج میرا ٹاپک نہیں ہے تو میں آگے چلوں گا انشاءاللہ یہ اس کو بیان کر کے. وہ یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا امت میں 73 فرقے ہوں گے, کلہم فی النار, سب کے سب جہنم میں سوائے ایک کے. اس حدیث کو اس پہ تو پیش کیا جاتا ہے کہ فرقہ واریت غلط ہے, فرقے نہیں ہونے چاہیے, لیکن جتنے لوگ یہ حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں آدھی بات کرتے ہیں اور آدھی پی جاتے ہیں. یقیناً اس حدیث سے پتہ چلتا ہے صرف ایک جنتی, باقی سارے کہاں, بولو نا, جہنم. واقعی فرقے غلط ہیں, فرقے نہیں ہونے چاہیے, لیکن پوری بات تو پوچھو بھائی, سارے فرقے جہنمی ہیں, سارے جہنم میں. نبی نے فرمایا ایک ان میں سے کیا ہوگا, بولو نا, وہ جنت میں ہوگا, وہ بھی تو فرقہ ہی ہوگا, وہ بھی تو ایک کانسیپٹ ہی ہوگا, وہ بھی تو ایک نظریہ ہی ہوگا. اگلا سوال صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا, یعنی کلہم فی النار, سارے جہنم میں, تو ایک جو جنت میں ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ تو نبی نے جو علامت بتائی ہے اس کو خوب غور سے سنو, بار بار بتاتا ہوں. نبی یہ نہیں فرمایا کہ جو قرآن پہ چلے گا, کیونکہ ہر فرقہ اپنی نسبت کس کی طرف کرتا ہے, بھئی ہم تو قرآن کو تو سب مانتے ہیں, کیونکہ وہ مسلمانوں کے اندر فرقے ہوں گے نا, اسلام کی طرف نسبت کریں گے اپنی, تو قرآن تو بیسک ہے نا. کوئی فرقہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں مسلمانوں کا ایک فرقہ ہوں اور میں برحق ہوں, کیا بھئی ہے تو دلائل کہاں سے لیتا ہے؟ میں تورات سے دلائل لیتا ہوں, میں جب ریفرنس دوں گا تورات اور انجیل کے دوں گا, تو لوگ کہیں گے یار تو جڑ سے ہی ختم ہو گیا. اس لیے قرآن کے نام پہ تو ہر شخص کوئی صحیح تشریح کرتا ہے اور قرآن کے نام کا کوئی منجن بیچتا ہے. اس لیے نبی نے یہاں قرآن کا نام نہیں لیا. یقیناً قرآن پہ چلنا ہی والا ہی برحق ہوگا, لیکن یہاں نبی تو بتا رہے ہیں نا کہ ان 73 میں ٹھیک کون سا ہوگا, تو اس کی سلیکشن کا آسان طریقہ بتایا جائے. اگر آپ بتا دیتے جو قرآن پہ چلے گا, تو ہر شخص دعویٰ کیا کر رہا ہے, قرآن. پروفیسر غامدی صاحب بھی کہتے ہیں میں قرآن کو مانتا ہوں, وہ حضرت عیسیٰ کی موت کے دلائل بھی قرآن سے دے رہے ہوتے ہیں, حالانکہ قرآن سے ان کی موت کے دلائل, لیکن باتوں کو گھما دیا, پبلک کو تو نہیں قرآن کی سنت کا زیادہ پتا ہوتا. تو نبی نے کیا فرمایا, یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو حدیث پہ چلے گا, اس لیے کہ بہت سے لوگ اپنی نسبت کہاں کر دیتے ہیں, حدیث کی طرف, لیکن حدیث کی وہ ایسی تشریح کر رہے ہوتے ہیں جو صحابہ سے ثابت نہیں ہوتی. اس لیے پوری بات نبی نے فرمائی, ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. میں کا کیا مطلب, قرآن پہ تو چلنا ہے, لیکن قرآن پہ اس طرح سے چلنا ہے جیسے میں چلا. قرآن کی کوئی ایسی تفسیر مارکیٹ میں نہ لے آنا جو میرے زمانے میں نہ ملتی ہو, جس پر میرا عمل نہ ہو, اور میرے عمل کی ایسی تفسیر نہ لے آنا جو صحابہ سے ثابت نہ ہو. تبھی تو میں بار بار جو چیلنج کرتا ہوں نا, 3 طلاق ایک نہیں ہوتی, اس پہ بہت سارے اب میرے خلاف کلپ آنے لگے. ابے کسی ایک صحابی سے دکھا دو نا یار جس نے 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو, دکھا دو نا آپ. اور حدیث کی کتابوں میں 3 کو 3 کہنے کے فتوے بھرے ہوئے ہیں, اس کا کوئی جواب نہیں دیتا.
گھماتے رہتے ہیں ایکچولی یوں کر کے، ایکچولی یوں کر کے. چھوڑو تم قرآن و سنت کو، تم یہ بتاؤ قرآن و سنت کی وہ تشریح معتبر ہے جو صحابہ کی تھی یا تمہاری اپنی معتبر ہے؟ تو خیر یہ تو بیچ میں ضمناً ایک مسئلہ آ گیا، لیکن یہ پورا اصول ہے، یاد رکھو. آپ صحابہ کو بیچ سے نکال کے اگر ڈائریکٹ قرآن و سنت پہ چلنے کی کوشش کرو گے، لیبل قرآن و سنت کا ہوگا، لیکن وہ قرآن و سنت کی آپ کی ذاتی تشریح ہوگی جو آپ اٹھا کے امت پہ تھوپ رہے ہوگے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور صحابہ کا کسی مسئلے پہ اجماع ہو جائے وہ تو پھر انف، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، سب اس کو مانتے ہیں، لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، کسی بھی دور میں نہیں ہو سکتی. یہ کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کوئی بھی دور آ گیا نا امت کسی ایک مسئلے پر ہو گئی، اب حق اس میں منحصر ہے. کیونکہ اگر ہم مان لیں کہ یہ غلط مسئلے پر جمع ہو گئی تو اس کا مطلب امت گمراہ ہے، پوری امت گمراہ، جبکہ پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی. تو اجماع میں سب سے پہلے درجے کا اجماع کس کا ہے؟ صحابہ کا، پھر بعد والے لوگوں کا، پھر بعد والے لوگوں کا. اور اجماع کی بھی دو قسمیں یاد رکھو، ایک اجماع تو وہ ہے کہ بہت سارے صحابہ سے ایک عمل تواتر کے ساتھ، ایک یہ ہے جس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں، صحابہ نے کسی نے بھرے مجمع میں ایک عمل کیا اور کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا، یہ بھی اجماع ہے. تو یہ چند اصول اچھی طرح سے سمجھیں، اور یہ یاد رہے گی نا، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ. مشرکین کہتے تھے کہ اگر اسلام خیر کا کام ہوتا تو صحابہ ہم سے پہل نہ کرتے. ہم کیا کہتے ہیں بھائی، کوئی بھی خیر کا کام ہوگا تو ہم سے پہلے صحابہ نے کیا ہوگا. تبھی ہم کہتے ہیں بھائی مردوں کے ایصال ثواب کے لیے اجتماعی قرآن خوانیاں مت کیا کرو. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، کبھی دیکھا حضرت عمر نے تمبو لگایا، دیگیں پکائیں اور سارے صحابہ کو بلایا، چل بھائی تو پہلا پارا، تو دوسرا پالا، تو تیسرا پارا. کبھی دیکھا آپ نے کسی نے؟ کوئی ضعیف روایت ہے اس بارے میں؟ کوئی دیگوں کے ڈھکن کہیں نہیں ملا ہوگا نا آپ کو. یا اس زمانے میں دیگیں نہیں ہوتی تو کچھ تو ہوتا تھا نا، کسی میں تو کچھ پکتا ہوگا. حضرت علی کی شہادت ہوئی، سیدنا عثمان کی شہادت ہوئی، کوئی برسی ہوئی؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی جان، چپ کیوں بیٹھے ہو؟ کوئی برسی ہمیں ملتی ہے صحابہ کے دور میں کہ فلانے کی حضرت عمر کی برسی منائی ہو، یا حضرت عثمان کی منائی ہو، یا کسی نے کسی کی ابا کی منائی ہو، اماں کی منائی ہو. یادگار کے لیے تصویریں رکھنا بزرگوں کی گھر میں. آج لوگوں نے اپنے پیر صاحب کی تصویر لٹکائی ہوئی ہوتی ہے. سب سے بڑے پیر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور تصویر سازی کا فن اس وقت عروج پر تھا. اس کے باوجود ہمیں نبی کی کوئی تصویر صحابہ سے نہیں ملتی. اس سے پتہ چلتا ہے عقیدت کے لیے گھروں میں تصویر لٹکانا حرام اور ناجائز ہے. نبی نے صحابہ کی ایسی ٹریننگ کی تھی تصویر کے بارے میں، ایسی تربیت کی تھی کہ نبی سے بے پناہ محبت کے باوجود بھی کسی صحابی نے یہ جرات نہیں کی. یہ جتنی تصویریں آتی ہیں نا مسلم ہیروز کی، فرضی ہوتی ہیں، مسلمان کبھی نہیں تصویر بناتے تھے. صرف ایک محمد ابن قاسم ایسا ہے لیڈر جس کی تصویر کے بارے میں مورخین کہتے ہیں اوریجنل تصویر ہے. داڑھی اس کی پوری تھی، لیکن اگر تصویر میں داڑھی کم آ رہی ہے تو غلط ہے. وہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے. وجہ یہ ہے کہ محمد ابن قاسم جب ہندوستان یہ سندھ کے راستے سے آیا نا، یہاں تو ہندو رہتے تھے، تو اس نے یہاں اتنا انصاف دیا لوگوں کو، اور لوگوں کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کیا محمد بن قاسم نے، کیونکہ مسلم فاتح بن کے آیا تھا. یہاں پہلے ہندوؤں کے کوئی بہت ظالم قسم کے لوگ ہوتے تھے، تو ہندوؤں کو اس سے عقیدت ہو گئی، اور ہندوؤں کو جس سے عقیدت ہو نا اس کو بھگوان بنا لیتے ہیں. وہ یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. تو جب محمد بن قاسم واپس گیا ہے نا، ہندوؤں نے اس کی تصویریں بنا کے پوجنا شروع کر دیا اس کو. اس وجہ سے ہندوستان کی تاریخ میں کس کی تصویریں باقی رہ گئیں؟ محمد بن قاسم کی. ظاہر ہے اس میں تبدیلی آئی ہوگی، میں نہیں کہہ رہا ایگزیکٹ وہی ہے، لیکن ہمیں محمد بن قاسم کی ہندوستان میں تصویریں ملتی ہیں. وجہ اس کی ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ اس نے اتنا اچھا سلوک کیا، اتنا اچھا سلوک کیا. یہ تو اب تاریخ کو نا مسخ کیا جا رہا ہے ایک پروپیگنڈے کے تحت. محمد بن قاسم کو ڈاکو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کو ظالم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اب تاریخ کیا ہو رہی ہے؟ مسخ، چینج، تاکہ جو مسلم ہیروز تھے جن کے دنیا میں بڑے کارنامے، اور اس میں ہمارے کچھ مسلم اسکالر بھی ہیں جو لیبل اسلام کا لگاتے ہیں، کام سارا وہی کر رہے ہیں جو سیکولر لوگوں کا کام ہے.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی گھروں میں بزرگوں کی باپ دادا کی تصویریں بولو مت لگائے کرو. اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر میرے بھائی 12 ربیع الاول منانا، میں اسی اسٹائل میں کہوں گا نا جس اسٹائل میں تقریریں ہوتی ہیں 12 ربیع الاول، اگر 12 ربیع الاول کا حلوے مانڈے اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے نا، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں اور حلوے مانڈے بانٹ رہے ہیں، اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو صحابہ نے ہم سے پہلے کیا ہوتا. پوری اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، چاروں ائمہ، مجتہدین، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، جتنے محدثین فقہا گزرے ہیں، کہیں بھی ہمیں اس کا 12 ربیع الاول ان کی زندگی میں آیا اور کچھ بھی انہوں نے کیا ہو اس کا بھی ثبوت نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں. ان کی زندگی میں جو حیثیت 11 تاریخ کی تھی وہی کیسی تھی؟ وہی 12 کی تھی اور وہی 13 کی تھی. فقہی کتابوں میں جو اسلامک لا لکھا ہوتا ہے نا صدیوں سے، اس میں 12 تاریخ کا کوئی ایک حکم بھی الگ سے بیان نہیں کیا گیا کہ اس دن یہ کرنا زیادہ ثواب. حتیٰ کہ اس دن درود شریف کثرت سے پڑھنا بھی زیادہ ثواب نہیں ہے، عام دنوں کے جیسے ثواب ہے. جمعے کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ درود شریف پڑھنے کا ثواب، صحیح حدیث صحیح ہے. ابے جمعے کے بارے میں آتا ہے کہ درود شریف پڑھنے کا ثواب جمعے کے دن عام دنوں سے زیادہ، جبکہ نبی کی پیدائش کا دن جمعہ تھا یا پیر تھا؟ پیر. لیکن ثواب کس دن زیادہ رکھا؟ جمعے کا. اسی وجہ سے ہم نے بہت سارے علماء کو دیکھا ہے جمعے کے دن عصر سے مغرب تک درود ہی پڑھتے ہیں، وہ درود شریف پڑھتے ہیں وہ، یا اور کسی بھی ٹائم پہ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں. تو حالانکہ پیدائش کس دن ہوئی ہے نبی کی؟ پیر کے دن ہوئی ہے. پیر کے دن آپ نے نہیں فرمایا کہ درود شریف کا ثواب زیادہ ملتا ہے. تو میرے بھائی اپنے آپ کو پابند کرو قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ. تو 12 ربیع الاول کے حلوے مانڈے ہمیں کہیں بھی نہیں ملتے، اور نہ یہ عرس قوالی. صحابہ کے دور کے کسی مشہور قوال کا نام تو بتاؤ ہے بھائی؟ کوئی صحابہ کے دور میں کوئی بہت مشہور قوال ہو جن کی قوالی سننے کے لیے صحابہ کرام جایا کرتے؟ کوئی عرس ہوا صحابی کے دور میں ہے بھائی؟ کوئی عرس ہو رہا ہو کہ جی، یا آج کل نا وہ بھی آ رہا ہے انٹرنیٹ پہ بڑی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، وجد آ رہا ہے، اچھل رہے ہیں دائیں بائیں، کوئی ایک دم ہوا. تو کوئی صحابہ کے دور میں کسی کو وجد آیا کہ جی وہ قوالی چل رہی ہو، دھمال ہوا، اور وہ حضرت عمر تو رکھ کے تھپڑ لگاتے اگر کسی کو ہوتا نا ایسے کہ انسان کا بچہ بن کے بیٹھ جائے، کیا کر رہے تو یہاں کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے یار، یہ کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے وہی کلپ چلا دو اس کے ساتھ. جب بھی کوئی ایسی قوالی میں اچھل کود کر رہا ہو نا تو لندن والے کا وہ کلپ لگا دو، کیا پن لگا کے رہا. وہ پورا جملہ مسجد کی وجہ سے میں نہیں کہہ پا رہا، کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے وہ چلا دیا کرو ساتھ میں. تو یہ عرس ہو گئے، قبروں پہ قوالیاں ہو گئیں، دھمال ہو گئے، اور یہ جو ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں، اور بیچارے بن سج کے شب برات کو قبرستان جا رہے ہوتے ہیں. چھوڑ دو میرے بھائی یہ کام. قبرستان جب تمہیں پٹے پہ ڈال کے لے کے جائیں گے نا وہی ٹھیک ہے. اس سے پہلے جانا ہے دن میں جاؤ. قبرستان رات کو جانے کی کا موقع نہیں ہے، دن میں جاؤ اور تنہائی میں جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزورها فانها تذکر الاخرہ، قبرستان جایا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ مرحوم جتنے ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے. سب سے پہلے تو ان کو سلام کرنا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قبر والے سن رہے ہوتے ہیں، وہ تو اللہ پہنچا دیتا ان کو سلام. تو یا اہل القبور یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس میں پھڈے میں نہ پڑ جانا. یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. آگے جملہ بڑا ڈینجرس ہے، وہ بھی بول لیا کرو، انتم لنا سلف، تم پہلے چلے گئے، ونحن وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون، اور ونحن بکم خلف، اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں. وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون، اللہ نے چاہا تو عن قریب ہم بھی یہیں پہنچنے والے ہیں. بہت ڈر لگے گا، کپ کپانے لگو گے، یہ کیا باتیں کر رہا ہوں میں، لیکن بھائی ایسا تو یہ تو ہوگا. تو اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے کہ بھائی ہم نے بھی ایک دن یہاں سے پتلی گلی سے نکلنا ہے. تو یہ کام کیا کرو قبرستان میں جا کے. اور یہ جتھے بنا کے جانے میں، جتھوں میں تو کیا ہوتا ہے، گپیں لگ رہی ہوتی ہیں، اور سنا یار یہ گھڑی کہاں سے خریدی، موبائل وہی پرانا چل رہا ہے، ابھی تو نیا آ چکا ہے. تو کیا عبرت حاصل ہوگی میرے بھائی. اور
زیادہ عبرت حاصل کروانی ہے تو کوئی بندہ پیچھے بٹھا دو, جب آپ جاؤ نا بولو السلام علیکم یا اہل القبور, واپس وہاں سے آواز آئے وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور, پھر جو عبرت حاصل ہوگی انشاءاللہ سارے کبیرہ صغیرہ کبیرہ گناہ سے توبہ کی ہمیشہ توفیق مل جائے گی, کیونکہ آپ کو لگے گا کہ قبر سے رپلائے آ گیا ہے, پھر تو ایسا انسان کے بچے بنو گے نا ساری زندگی. تو خیر یہ آیت یاد رکھیں, جتنی بدعتیں ہیں تو سب اسی میں داخل ہیں, تو چھوڑ دو ان بدعتوں کو میرے بھائی, سیدھا سیدھا صاف ستھرا ملت بیضاء جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے, صاف ستھرا دین. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے منقول ہے, یہ محرم میں بھی یہی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع کیا ہے, صحیح صحیح حدیثیں جن پر لعنت کی گئی ہے. اہل بیت کبھی بھی میتوں پہ چیخے نہیں مارتے تھے, کبھی بھی نوحے نہیں کرتے تھے, صبر کر کیا ہے انہوں نے. تو ہمیں بھی کیا حکم ہے میرے بھائی, نہ ہم نے برسیاں منانی ہیں اور نہ ہم نے گریبان چاک کرنے ہیں, نہ ہم نے سینوں کو پیٹنا ہے. اور ویسے بھی شہید کا کوئی شہید تو زندہ ہوتا ہے, اور ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم نے بھائی صحابہ کو فالو کرنا ہے, ہمارے پاس جو دین چلا آ رہا ہے. اور پھر بار بار کہتا ہوں کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں, اپنے کو چھوڑو نہیں. یہ اس لیے نہیں کہتا اپنا غلط ہے اس لیے نہیں چھوڑو, اپنا صحیح ہو تو اس صحیح کی بات کر رہا ہوں, چھیڑنے سے منع کر رہا ہوں. کیونکہ آپ دلیل کی دنیا میں بات اپنی دنیا کے سامنے رکھ دو, بس اتنا تو چھیڑنا ضروری ہے. آگے بحث مباحثہ کرنے کی کوشش مت کرو, اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے, جھگڑے پیدا ہوتے ہیں, ملک میں فساد پیدا ہوتا ہے. یہ مطلب ہے میرا کہ دوسرے کو چھیڑو نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اپنے کو چھوڑو نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اپنا غلط ہونا ثابت ہو جائے تو بھی نہیں چھوڑو. تو اپنے سے میری مراد ہمارا اپنا, جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں, اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں. میری ہر چیز کو لوگ غلط لے کے جاتے ہیں کہ اچھا تمہارا مسئلہ غلط ہو تو بھی نہیں چھوڑو. غلط ہونا ثابت ہو جائے گا 2 منٹ میں چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. ثابت تک کرو میرے بھائی, تمہارے کہنے سے تھوڑی ثابت ہوگا. کیونکہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ائمہ اربعہ کو فالو کرتے ہیں, چاروں اماموں کو مانتے ہیں برحق. اور ائمہ اربعہ نے قرآن سنت اور کس کو اصل بنایا؟ صحابہ کو. وہ قرآن و سنت کی وہ تشریحات نہیں کرتے جو صحابہ سے ثابت نہ ہو. اسی وجہ سے 99% امت انہی کو ہمیشہ سے فالو کرتی آ رہی ہے. باقی ان میں کوئی فروعی اختلاف ہے تو وہ اختلاف جب ہی ہوا ہے جب دلائل دونوں طرف تھے. کسی نے ایک کو ترجیح دے دی, دوسری میں تعویل کر دی, کسی نے دوسری کو ترجیح دے دی, اس میں تعویل کر دی, اور ان سے نکل گئے تو بے لگام اونٹ. پھر آگے ہر شخص ایک نیا فرقہ ہے, ہر آدمی کا قرآن حدیث دوسرے سے الگ. اور آگے جو نسلیں برباد ہوں گی, کوئی مرتب لا ہی نہیں ہے, کوئی مرتب فقہ ہی نہیں ہے, کوئی A to Z مسائل کی کوئی ایک کتاب ہی نہیں ہے. تو کیا پھر اس مفتی سے پوچھو وہ کچھ, ادھر سے پوچھو وہ کچھ, ادھر سے پوچھو وہ کچھ, تو برباد ہو جائے گی پھر تو امت بھائی. تو کوئی مرتب چیز ہوگی تو اس کو فالو کیا جائے گا نا. کوئی مرتب لا ہی نہیں ہے تو کہاں سے فالو کیا جائے گا اس کو. چلیں بھائی ہم آگے چلتے ہیں, یہ آیت ہو گئی. تو خلاصہ کیا نکلا بھائی, یہ حلوے مانڈے اور یہ محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو, چھیڑو نہیں. لیکن جب ہم سے کوئی پوچھے کہ کیوں نہیں کر رہے, ہم کہیں گے بھائی ہم کس کو مانتے ہیں؟ صحابہ کو. صحابہ نے نہیں کیا, ہم بھی نہیں کریں گے. یہاں بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ صحابہ نے تو مدرسے بھی نہیں بنائے, صحابہ کے یہاں تو بخاری کا گھنٹہ بھی نہیں ہوتا تھا, ترمذی کا گھنٹہ بھی نہیں ہوتا تھا, ہدایہ کے پیریڈ بھی نہیں ہوتے تھے. اور بھائی جان کچھ چیزوں کا تعلق مینجمنٹ سے ہوتا ہے, سمجھتے ہو؟ مدرسہ صحابہ کے یہاں بھی تھا, اصحاب صفہ مدرسہ تھا نا. تو نظم کسی چیز کا بنانا, اس میں ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ہر شخص کا اپنا نظم, ہر مدرسے کا اپنا نظم ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ پہلا پیریڈ کسی کے ہاں بخاری کا ہوگا, دوسرا ترمذی کا. کسی کے ہاں پہلا ترمذی کا ہوگا, دوسرا بخاری کا. کسی کے ہاں 1 گھنٹے کا پیریڈ ہوتا ہے, کسی کے ہاں 45 منٹ کا ہوتا ہے. کسی کے ہاں دیسی سٹائل ہوتا ہے, پیریڈ سسٹم ہی نہیں ہوتا, سسٹم ہوتا ہے ان کے یہاں. خیر, تو یہ مینجمنٹ سے ان چیزوں کا تعلق ہے. اس کی مثال ہے جیسے گھڑی. اب ہم نے لگا دیا 8:30 بجے عشاء کی نماز ہوگی. کوئی کہ صحابہ کے دور میں تو گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں. اب بھائی جان یہ سوال کیا ہے, تو گھڑی ایجاد ہی نہیں تھی تو ہوتی کہاں سے؟ جبکہ ربیع الاول تو صحابہ کے دور میں بھی تھا, یا تو آپ کہتے ہیں ربیع الاول ایجاد ہی ابو ہے, تو اس دور میں بھی تھا, اب بھی ہے. تو کچھ لوگ عجیب سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں اس دور میں گھڑیاں نہیں تھی تو گھڑی بھی, جہاز تھے کیا؟ تو جہاز بھی بدعت ہے. بھائی اس دور میں بھی سواری تھی, آج بھی کیا ہے؟ سواری ہے. سواری مقصد تھوڑی ہے, وہ تو ذریعہ مقصود ہے. تو نبی کے دور میں جہاز ہوتے تو آپ بھی جہاز میں ہی سفر کرتے. تو بدعت کا مطلب کسی چیز کو دین سمجھ کے کیا جائے, سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی ہم آگے چلتے ہیں. اب
اللہ تعالیٰ نے نا اس سورہ احقاف میں جنات کا بھی تذکرہ کیا ہے. جنات پر ایمان بھی، ایمان کا مطلب یہ یقین رکھنا کہ جنات کا وجود ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. جنات کا منکر بھی اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن مجید سے، احادیث سے، تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق آگ سے بنائی ہے، ایک مخلوق بنائی ہے نور سے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرشتہ. اردو میں، فارسی میں فرشتہ، انگلش میں اینجل، اور عربی میں ملک. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ملک، جس کی جمع ملائکہ ہوتے ہیں. ملائکتہ بہت آتا ہے نا قرآن مجید میں. تو گورے بھی مانتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ تو آسمانی کتابوں سے، تواتر سے ثابت ہے. تو اب یہ فرشتہ چونکہ مادی مخلوق نہیں ہے تو ہمیں وہ مخلوق نظر نہیں آتی. اب سائنس کا یہ کہنا ہے، سائنس تو یہاں تک، بھائی سائنس مادی چیزوں پہ تحقیق کر سکتی ہے بھائی جان. کچھ چیزیں سائنس کی دسترس سے کیا ہیں؟ خارج ہیں. اگر وہ دلائل سے ثابت ہو جائیں، دوسرے دلائل سے، تو ان کو مان لیا جائے، نہیں ثابت ہو تو نہیں مانا جائے. اب سارے پیغمبروں نے فرشتوں کے وجود کا بتایا ہے. حضرت موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تواتر سے. تبھی یہود و نصارہ اور مسلم سارے متفق ہیں کس کے وجود پر؟ فرشتوں کے. اسی طرح اللہ نے ایک مخلوق کو آگ سے بنایا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن. چونکہ وہ انسانوں سے چھپی ہوئی ہے اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن. جن چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. مجنون کسے کہتے ہیں؟ جس کی عقل چھپی ہوئی ہو، پردہ پڑ گیا ہو، دیوانہ ہو گیا ہو. جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو، وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے نا. فلما جن علیہ اللیل، قرآن کہتے ہیں جب رات چھا گئی، اندھیرا کر دیا رات نے، تو ہر وہ چیز جو چھپی، جنون اسی سے نکلا ہے. جنون پاگل ہو گیا نا، گویا دماغ ہی غائب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہوتی ہے نا، اس میں جیم ڈبل نون والا مادہ پایا جاتا ہے. تو جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے لیکن نظر بولو نہیں آتا. تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے؟ بھائی جنات بھی مکلف ہیں اعمال کے، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں برے بھی ہوتے ہیں. البتہ شیطان ایک ایسا جن ہے جو برا ہے. ہر جن برا نہیں ہوتا، لیکن شیطان ایک برا جن تھا جو اڑ گیا تھا نا، وہ پڈے ماضی میں لگا تھا اور قیامت تک اڑا ہی رہے گا. اس کی نسل بھی ایسا ہی ہے. لیکن جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں برے بھی ہوتے ہیں. جنات تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے لیتے ہیں. جنات میں کوئی الگ سے پیغمبر نہیں آتے. انسانوں ہی کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ جنات فالو کس کو کریں گے؟ انسانوں کو. تبھی جتنے مذہب انسانوں میں ہے نا، اتنے ہی مذہب کس میں ہیں؟ جن اگر میرا بیان سنتے ہیں تو 20 رکعت تراویح کے قائل ہو جاتے ہیں. کسی اہل حدیث کا بیان سنیں گے تو 8 کے قائل ہو جاتے ہیں. جہلم والی سرکار کا بیان سنیں گے تو جنوں کی بیویاں عدالت سے جا کے ان کی عدالتوں سے خلا لے رہی ہوتی ہیں کہ وہ شوہر ان جن شوہر دینے پر راضی نہیں ہوتا. وہ سارے جھگڑے جو انسانوں میں ہے نا، جن میں ہو سکتا ہے کچھ 4 شادیاں کرتے ہوں جو میرا بیان سنتے ہو اور پٹ بھی رہے ہوں جنیوں سے، چڑیلوں سے اور جن میں ایسے بھی ہوں گے جو 1 کے قائل ہوں گے. تو جتنے، مجھے نہیں پتا جنات کو 4 کی اجازت ہے کہ 1 کی ہے، یہ کچھ مسائل ہو سکتا ہے جنات کے ہم سے ڈفرینٹ ہوں، لیکن بہرحال تو حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے بھائی ایک مخلوق ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ جن کہا جاتا ہے. وہ ہے، اس کا وجود ہے. اور چونکہ وہ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ جنات بیٹھے ہوئے ہوں. اگر وہ آپ کہیں وہ بیٹھے ہوئے کیوں؟ بھائی وہ کھڑے ہو گئے تو سب آپ لیٹے ہوئے ہوں گے پھر یہاں پہ، اس لیے ان کو بیٹھے ہی رہنے دو. ٹھیک. میں اکثر چٹکلا سناتا ہوں نا، وہ پرانا ہو گیا لیکن کیا کریں. ایک آدمی کو کسی نے بتایا یہ فلیٹ پرانا ہے، خالی ہے، یہاں جنات ہیں، ادھر نہیں جانا. وہ فنٹر بنا ہوا ہے. میں چل جن ون کی ایسی کی تیسی گیا، بیل بجائی، بندہ باہر نکلا نا، اب الٹے پاؤں اس کے آنکھیں گول گول. تو پھر بھی اس میں بڑا کانفیڈنٹلی نا اس نے کہا کوئی ڈرتا ورتا نہیں بھائی صاحب، آپ میں نے سنا یہاں کوئی جنات ہیں. تو وہ کہتا ہے میں تو 500 سال سے لہ رہا ہوں، مجھے تو اب تک کوئی جن نظر. اس نے کہا لے بھائی یہی جن ہے بھائی، 500 سال سے رہ رہے کم، سمجھ رہے ہو. اچھا، تو جنات کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے اور جنات کی تعداد بھی انسانوں سے زیادہ، کیونکہ قرآن میں ہے قد استکثرتم من الانس، اے جنات تمہاری تعداد تو انسانوں سے بھی زیادہ ہے. تو پتہ چلا جنات انسانوں سے بھی زیادہ ہیں. تو ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ہری پگڑی والے بھی ہوتے ہیں، سفید پگڑی والے بھی ہوتے ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، قادیانی بھی، ہندو بھی، ہر طرح کے فرقے. کیونکہ یہ تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے. تو جتنے
مولویوں کی جتنی قسمیں ہیں نا, سب سے زیادہ قسمیں تو پاکستان میں پائی جاتی ہیں. جتنی قسم کے مولوی ہیں جس ملک میں ہوں گے, اتنے ہی قسم کے فرقے بھی اس ملک میں جنات میں بھی ہوں گے, کیونکہ یہ تعلیم کس سے لے رہے ہوتے ہیں, میں نے بتایا انسانوں سے. دوسرا, ان میں ایک مسئلہ ہے, ان میں شر کا عنصر خیر سے زیادہ غالب ہے. انسان کی جو نیچر ہے نا, انسان کی نیچر یہ ہے کہ انسان کی نیچر میں خیر زیادہ غالب ہے, شر مغلوب ہے. انسانوں میں اچھے بائی نیچر اچھے زیادہ ہوتے ہیں, برے کم. ہر انسان جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ پھیکو بھی ہوتے ہیں. ہر انسان چوری کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ چور بھی ہوتے ہیں. لیکن جنات کا معاملہ الٹا ہے, ان میں شر کا عنصر خیر سے, یہ سرکشی, آگ میں سرکشی ہے نا, تو ظاہر ہے ہمیں اللہ نے مٹی سے بنایا, مٹی میں کیا ہے, تواضع. تو حق سن کے چپ ہو جانا چاہیے انسان کو. ہو جاتے ہیں, ہاں کچھ شیطان قسم کے ہوتے ہیں وہ چپ نہیں ہوتے, لیکن نارملی انسان کو جب صحیح بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, چپ. مٹی ہے تو مٹی والی خاصیت اس میں ہے. جنات میں آگ سے بنے تو, اور آگ بھی شعلے مارتی ہوئی, تو اس لیے جنات کی طبیعت میں سرکشی زیادہ ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات کیا ہو گئی بھائی, جنات جو ہے نا, جنات یہ انسان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں لیکن مرعوب ہوتے ہیں یہ انسان سے. اس کی میں ایک مثال دوں, بیل زیادہ طاقتور ہے یا وسیم بھائی؟ بیل. لیکن قابو کس کے ہوتا ہے بیل؟ انسان کے. وجہ اس کی ہے کہ وہ مرعوب ہوتا ہے انسان سے. اس کو اللہ نے وہ دماغ نہیں دیا جو کس کو دیا ہے, انسان کو دیا ہے. بیل کو جس دن پتا چل گیا نا کہ میں زیادہ پاورفل ہوں, تو کھوٹے کی جگہ آپ بندھے ہوئے ہوگے, بیل نہیں بندھا ہوا ہوگا. لیکن اللہ نے ایک روب رکھا ہے جانوروں پہ بھی انسان کا. گدھے کو دیکھو, چلتے رہو, وہ منہ نیچے کر کے لوڈ اٹھا کے چلتا رہے گا. اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میری ایک لات کا مار ہے یہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے نا میرے اوپر, تھوڑا سا یوں کیا اور ایک کھسکایا, اٹھا کے گرے گا ہی. تو ایسے ہی خوب سمجھ لو, جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں, نہ کہ انسان کو جنات سے ڈرنا چاہیے. جنات ڈرتے ہیں کس سے؟ انسان سے. لیکن ہوا یہ کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے. سورہ جن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات انسان پہ سرکش ہو گئے, شرارتیں کرنے لگے, ادھر سے بندہ اٹھا کے ادھر کر دیا, ادھر سے اٹھا کے. ایک صحابی کو جن اٹھا کے لے گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خاتون کا شوہر گم گیا, تو اس کی بیوی آئی حضرت عمر کے پاس کہ میرا میاں ہے ہی نہیں, پتہ نہیں کہاں گیا. حضرت عمر نے 4 سال کے بعد نا اس خاتون کا نکاح فسخ کرا دیا. یہ امام مالک کی دلیل ہے کہ 4 سال کے بعد نکاح فسخ ہو سکتا ہے. امام ابو حنیفہ کے جو فتوے ہیں نا, زیادہ تر انہوں نے حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو فالو کیا ہے. وجہ اس کی یہ کہ وہ کہتے تھے کہ, یعنی جو اس بارے میں حناف کہتے تھے, حضرت علی نے تینوں خلفاء کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور نبی کا زمانہ بھی, تو ان کا علم باقی تینوں خلفاء سے زیادہ ہے. اس لیے فقہ حنفی میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو بہت ترجیح دی گئی ہے. جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے نا باقی خلفاء اور سیدنا علی میں, تو وہ ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ کیونکہ حضرت علی ان تمام محفلوں میں, ان فتووں میں تینوں خلفاء کے ساتھ ہوتے تھے, تو وہ سب کے دلائل بھی جانتے تھے, اور ان پہ پھر بعض چیزوں سے سیدنا عمر نے رجوع بھی کیا ہے حضرت علی کے کہنے پر. تو عمر کم تھی نا, علم حاصل کرنے کا موقع ان کو زیادہ ملا. تو اس لیے حضرت علی کا موقف جو میں نے خلا والے اس میں ریکارڈ کروایا کہ بھائی نہیں, جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا مر گیا ہے کہاں گیا, تو ہم کیسے نکاح ختم کر دیں. بہرحال حضرت عمر نے کا یہ قول تھا, تو مالکی فقہ میں ہے, تو فقہ حنفی نے بھی اس میں فقہ مالکیہ پہ فتویٰ دیا ہے. تو 4 سال ان کو انہوں نے نکاح کیا کرا دیا, حضرت عمر نے ختم کرا دیا. وہ بندہ آ گیا تھوڑے دنوں میں, تو روایت میں آتا ہے حضرت عمر خوفزدہ ہو گئے نا. ٹھیک ہے بھائی, ایک بندہ کہہ رہا ہے میری بیوی آپ نے کسی اور کو کیسے دے دی. تو حضرت عمر نے پھر کہا بھائی اب تمہارے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو تمہاری بیوی ہم تمہارے حوالے کر دیتے ہیں, یا پھر مہر لے لو, اس کو طلاق دے دو. یعنی حضرت عمر نے بھی اس پرانے نکاح ہی کو باقی رکھا ہے کہ بھائی اصل تو اسی کی ہے نا, تو اس لیے اب مہر لے کے چھوڑ دو اس کو. مقصد یہی ہوگا کہ ہم اس کا وہیں نکاح کرا دیتے ہیں. یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی اب تمہارے نے, اس نے کہا نہیں اب ظاہر ہے اب کسی اور مرد کے پاس چلی گئی ہے, تو انسان کو اس میں غیرت بھی آتی ہے نا. انہوں نے کہا نہیں, میرا مہر مجھے واپس کر دیں, اب اسی کے ساتھ رہے. ٹھیک ہے نا. پھر حضرت عمر اس سے پوچھنے لگے ہوا کیا تھا. اس نے بتایا جن اٹھا کے لے گیا تھا مجھے.
مصنف عبد الرزاق یا مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے یہ. جن اٹھا کے لے گیا تھا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جن بولو اغوا کر لیتا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے, لیکن آپ لوگ کے ساتھ نہیں ہوگا, خدا کا واسطہ جنات کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ, پوری سیٹ اپ ہمارا برباد ہو گیا اس چکر میں. صحابہ میں بھی ایک واقعہ ہو گیا نا, یہ تھوڑی کہ ہر گھر میں جن یہ کر رہا ہے, دوسرے گھر میں جن وہ کر رہا ہے, تو تیسرے گھر میں جن نندوں کو لڑا رہا ہے, چوتھے گھر میں جن ساسوں کو لڑا رہا ہے. ہمارا تو پورا پروگرام یہیں سے شروع ہوتا ہے, یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ایک آدھ سینکڑوں میں کوئی ہو سکتا ہے جن اٹھا کے لے جائے, پھر واپس بھی کر کے میرا خیال ہے دے گیا. اچھا, تو قرآن میں سورہ جن میں آتا ہے انہ کان رجال من الانس, جنات نے خود ہی یہ بات کہی کہ ہم سے انسان ڈرنے لگے اور ہم سے پناہ لینے لگے. یعوذون برجال من الجن, ہم جیسے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں نا مصیبتوں سے بچنے کے لیے, اعوذ باللہ ہم کہتے ہیں اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو لوگوں نے کیا کیا تھا, مشرکین نے جنات کی پناہ میں آنا شروع کر دیا کہ جنات ہمیں مصیبتوں سے بچائیں گے. تو جب جنات کو یہ لگا نا کہ ہم ڈرتے ہیں انسان سے اور یہ ہمیں اتنی ویلیو دے رہا ہے کہ یہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہمارا سہارا لے رہا ہے, تو اس چیز نے جنات کو انسانوں پہ سرکش بنا دیا اور جنات اپنی اوقات سے باہر نکل گئے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کمزور سا باریک سا ٹی بی کا مریض ہو اور محلے کے بدماشوں کے دماغ میں کسی نے لا کے ڈرا دیا کہ بھائی یہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے, اندر سے یہ بہت زرخیز ہے, بہت خطرناک ہے. بار بار جب یہ پروپیگنڈا ہوگا تو وہ جو پتلا سا ہے نا اس کو بھی احساس ہونے لگے کہ شاید میں واقعی میں کوئی بہت بڑا فنٹر ہوں. وہ بھی سینہ چوڑا کر کے چلنا شروع کر دے گا. کسی دن کسی نے ایک چپٹ لگائی تو ڈھیر ہو جائے گا وہ. تو جب انسان کی ناجائز تعریف ہوتی ہے وہ اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا. تو جنات بھی اپنے بارے میں یہ سمجھنے لگے کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے انسان جو کیا کیا چیزیں ایجاد کرتے ہیں, لوہے کو پگھلا کے تلواریں بنا لی انہوں نے, اور جہاز ایجاد کر لیے, راکٹ ایجاد کر لیے, یہ کر لیا وہ کر لیا, تو یہ ہم سے ڈر رہے ہیں, ٹک 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 ٹک. بڑے بڑے سائنسدان بھی ہم سے کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے اور یہ جنات یہ کر سکتے ہیں. تو جنات کو لگا کہ بھائی یہ اس سے کھیلو, اس سے کیا کرو, جیسے آپ کے جیب میں بندوق نہیں ہے لیکن کوئی ڈر رہا ہے. ہمارے ایک دوست کے ساتھ کیا ہوا, ایک ڈاکو آیا, وہ ڈاکو بھی کوئی بیچارہ نیا نیا ڈاکو بنا تھا, بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے ڈاکو ہم وقت کو. تو انہوں نے کیا کیا, یوں کیا نا, یوں. یہ رفیع بھائی کا قصہ ہے, ہمارے رفیع بھائی نے بچے ہوئے ہیں, اللہ ان کو بچا کے رکھے, ورنہ حرکت انہوں نے ایسی کی تھی کہ اب تک ڈیلیٹ ہو چکے ہوتے یہ, کیونکہ یہ ڈاکو آج کل ایسے نہیں ہے یوں کرو تو بھاگ جائیں. تو انہوں نے کیا کیا, انگلی سے نا یوں, وہ سمجھا پسٹل ہے, بس یوں یوں دکھایا, وہ بھاگ گیا. تو مجھے آ کے بتا رہے ہیں کہ ڈاکو آیا تھا, میں نے جیب سے یوں کیا, یوں. میں نے کہا رفیع بھائی کوئی دعائیں کام آ گئی ہیں آپ کے. ابھی پرسوں پھر 2 بندے ڈاکوؤں نے شہید کر دیے, 2 بندے جوان گلشن معمار میں. ایک کے تو جبڑے میں گولی لگی ہے, بہت بڑے تاجر تھے وہ, یہ ہمارا گارڈ ہے نا, اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے, وہ تو جبڑے میں گولی لگی ہے, منہ کے اندر گھسی ہے, وہ تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, ان کے ساتھ دوسرا تھا وہ تو شہید ہوئی, پرسوں کی بات ہے. تو مرتے رہو, تمہاری قسمت میں یہی ہے بھائی. جب تک احتجاج نہیں کرو گے نا, ان کے خلاف نکلو گے نہیں, ان کے گھروں کو گھیرو گے نہیں, دھرنے مار کے بیٹھو گے نہیں نا, بددعائیں 27ویں رات کو اٹھ کے ریکارڈ کروا کے نہیں دو گے, اس وقت تک کراچی کے مسئلے حل ہونے والے. کیونکہ ہماری گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ان سے بڑا بےغیرت, کراچی والوں سے بڑا بےغیرت اس کائنات میں کوئی ہے نہیں. تو ان بےغیرتوں کو کوٹتے رہو, پیٹتے رہو, یہ اسی کام کے لیے بنے ہیں یہ. تو باقی بڑے بےغیرت ہیں, میں حکمرانوں کو برا نہیں کہتا, قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ کراچی والوں سے بڑا بےغیرت مجھ سمیت کوئی بھی نہیں ہے. تو ہماری قسمت میں ہے, مرتے رہو, جنازے اٹھتے رہیں گے. کبھی کوئی بددعا فلسطین اسرائیل کے خلاف بددعائیں دے رہے ہیں, دینی چاہیے. ان بےغیرتوں کے خلاف بھی تو بددعائیں دو یار. ہم نے یہ چیزیں برداشت کی ہیں, گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, گٹر ہماری ایک مسجد کے باہر سے 4 سال سے گٹر ابل رہا ہے, 4 سال. کئی دفعہ ہم نے اپنے خرچے پہ صاف کروایا, پھر بھی ابل رہا ہے. کسی سندھ گورنمنٹ کے کسی بندے کو توفیق نہیں آ کے, یار کتنے نمازی آ رہے ہیں گٹر کے پانی سے گزر کے آ رہے ہیں, وہ سب شکایتیں کر رہے ہیں. کوئی مسجد کمیٹی کو برا کہہ رہا ہے, کوئی کس کو برا کہہ رہا ہے, تو سب یہی کر رہے ہیں. بھائی مسجد کمیٹی کہہ رہی ہے ہمارا کیا قصور ہے یار, ہم کتنی دفعہ صاف کروائیں, اور ایک گٹر ہو تو صاف کروائیں نا, پوری گلی کے آپ دیکھ لو حال جا کے. ہم نے پھر بھی برداشت کر لیا, لیکن یار انسانی قتل کون برداشت کر سکتا ہے. ہر دن 4, 6, 5, 10 جوان موتیں کراچی میں ہو رہی ہیں, جوان موتیں. جن کے گھروں میں جنازے اٹھتے ہیں ان سے جا کے پوچھو کیا حال ہوتا ہوگا.
لیکن یہ قوم بے حس ہے, یہ سڑکوں پہ نہیں نکلے گی, اس کی قسمت میں ہے کہ پٹو مرو, تمہاری قسمت میں ہے یہ. تو بھائی نکلو, جا کے گھیرو یار ان حکمرانوں کے گھروں کو گھیرو, بولو بغیر تو یہ انسان ہے, یہ گدے گھوڑے نہیں یہاں پہ رہتے ہیں. ہر جب میں مسجد سے نکلتا ہوں نا, پھر خبر آتی ہے 2 بندے آج وہاں قتل کر دیے, 3 بندے, اور سارے اپنے ریلیٹو ہوتے ہیں, کوئی فلانے کا فلاں جاننے والا, کوئی اس کا. یہ دنیا کے کسی ملک میں ایسی دھاندلی ہوتی ہے کہ یار, دنیا کے کسی ملک میں یہ بغیرتی ہوتی ہے؟ تو مارے کھاتے رہو, مرتے رہو. بھی پرسوں جماعت اسلامی کے کسی کارکن کو شہید کر دیا, کتنے نیک آدمی تھے وہ, کتنے ان کے چہرے پہ کیسی رونق تھی, کیا گھر میں ان کے کوہرام مچا ہوا ہوگا یار. ذرا سی بات پہ بندہ مارنا ان کے لیے. پچھلے سال سویڈن سے ایک میاں بیوی کا جوڑا آیا ہوا, بچہ چھوٹا ساتھ میں, سویڈن سے چند دنوں کے لیے آئے تھے وہ کراچی. بیوی کے سامنے جوان شوہر کی لاش تڑپ رہی تھی. بچے پہ کیا گزرے گی جو اپنے باپ کو اس طرح سے مرتا ہوا دیکھے گا؟ تو انتظار کرو اپنی باری کا, اور کچھ بھی نہیں ہے. اور ایسی بے حس قوم ہے نا, جو مرتا ہے وہ بھی احتجاج نہیں کرتا, اس کے بھی رشتے دار آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یار سوشل میڈیا پہ ایک طوفان کھڑا کر دو, گالیاں دو ان حکمرانوں کو, سوشل میڈیا پہ گالیوں کا نا ایک سلسلہ شروع کرو, تو اس کے بعد شاید یہ بغیرت تھوڑا سا ہل جائیں. یہ نہیں ہلیں گے بھائی, کیونکہ ان کا کوئی بندہ, یہ تو پوری گاڑیوں کے ساتھ گاڑوں میں گھومتے ہیں, ان کو تھوڑی کوئی مسئلہ ہوگا. ان کے تو پورے آپ کو پتا, یہ ہوش انہی کے بندے تو ہوں گے جو مار رہے ہیں, پتا جاتا ہے ان کمبختوں کو. پولیس کو آپ برا نہیں کہہ سکتے, پولیس کے بس میں جتنا ہے پولیس کر رہی ہے. میں تو پولیس والوں سے بھی ملا ہوں بھائی, ان کے تو پھر بھی جتنا ان کے بس میں ہے وہ کر رہے ہیں, ان کے اختیارات محدود ہیں. کتنے پولیس والے ڈاکوؤں کو مارنے پر جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے, کتنے پولیس والے چلے گئے. قانون آپ کا ایسا ہے, اس لیے دباؤ ڈالو ان لوگوں پر کہ اختیارات کس کے حوالے کرو, کراچی کے رینجرز کے حوالے کر دو. کم از کم ایک ریلائبل ادارہ تو ہے نا, اس کو اختیارات دے دو بھائی پورے. ہمیں سول گورنمنٹ نہیں چاہیے, لعنت بھیجتے ہیں ہم اس گورنمنٹ کے اوپر. ہر دوسرے دن یار کوئی بندہ مر رہا ہے, کوئی قتل ہو رہا ہے, غزہ بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے کراچی کو, تو اختیارات کوئی آوازیں نہیں اٹھا رہا اس پہ. میں جب چیختا ہوں, جب میں دیکھتا ہوں یار ایک بندہ تو بولے نا, ایک بندہ تو بولے. چینی مہنگی ہوتی ہے پورا کراچی چیخ اٹھتا ہے, آٹا مہنگا ہوتا ہے پورا کراچی. یار انسان کا خون سستا ہو رہا ہے, اس پہ آپ اتنے خاموش ہو, سوشل میڈیا پہ کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا. جتنی لاشیں ہیں نا, وہاں میڈیا کو چاہیے پہنچے, ان لاشوں کو کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالے, سوشل میڈیا پہ ڈالے, انسٹاگرام پہ ڈالے, ٹک ٹاک پہ ڈالے, اور سندھ حکومت کو لعنتوں کے ساتھ ڈالے کہ یہ ہے یہ حکمران جو ہمارا یہ حشر کر رہے ہیں. اس کے بغیر نہیں ہوگا. تو مجھے بہت, آج کی بات ہے نا, ابھی تراویح کے لیے ہم آ رہے تھے, پھر وہ ہمارے گارڈ نے بتایا کہ یار میرا پرانا نمازی تھا, اور پچھلے سال اس نے کہا تھا کراچی میں رہتا ہوں, اگلے سال کا مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ اس کے الفاظ تھے کہ اگلے سال میں تراویح پڑھ سکوں گا نہیں پڑھ. اس بیچارے کو کیا پتا تو رمضان میں ہی تجھے قتل کریں گے. تو یہ ہو رہا ہے میرے بھائی حساب, اور یہ ہم ہی ہیں اس قابل کو ہونا چاہیے ہمارے ساتھ ایسا, سمجھ رہے ہو. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو کراچی والوں کے مقدر میں ذلت ہے, کیونکہ ہم ہیں ذلیل, ٹھیک ہے نا, مجھ سمیت میں اپنے آپ کو بھی داخل کر رہا ہوں اس میں. ہم ذلیل قوم ہیں, ہماری قصور یہ ہے کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں, اور یہ ٹچے قسم کے حکمران ہم پر مسلط ہیں. یہ قتل ہوتے, یہ پنجاب میں ہوتا نا, خدا کی قسم اتنی نوبت نہیں آتی. پنجاب والے اتنے بغیرت نہیں ہیں, وہ اٹھ کھڑے ہوتے. اتنے قتل اگر وہاں ہو رہے ہوتے, کے پی کے میں ہوتا وہ خود کوٹتے ڈاکوؤں کو پکڑ کے, خود محلے کے لوگ جمع ہو جاتے, وہ خود یہ سب کچھ کرتے ہوتے, ایسی کی تیسی. یہ ہمارا مقدر ہے بھائی ذلت. تو گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, ہم برداشت کر رہے ہیں. کچرا خانہ, کنڈی بھنگی خانہ بنا ہوا ہے کراچی, برداشت کر رہے ہیں. لیکن یار انسانوں کا بہتا ہوا خون ہم برداشت بولو نہیں کر سکتے. کل تمہارے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. 2 سال پہلے ایک بوڑھا آدمی اسی مسجد میں, میرا نمازی, 4-6 بیٹیاں اس کی, ایک اکلوتا بیٹا جوان جو ابھی کمانے کے قابل ہوا تھا, 24 سے 25 سال عمر, میرڈ, اس کو ڈاکو نے گولی مار دی. وہ باپ بیچارہ ایسے ایسے کانپتا ہوا میرے پاس آتا نا, میں کیا صبر کی تلقین کو. کہہ رہا میرا ایک ہی گھر میں کمانے والا لڑکا تھا, ایک موبائل پہ ذرا سا کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا, اس کو مار دیا انہوں نے. اور پھر کیا ہوا ہے اس کا, وہ پکڑے گئے ڈاکو نا. اب جو ڈاکوؤں کا پورا گینگ آیا, وہ تو کیس اتفاق سے چلا گیا عدالت میں, ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ تو کوئی بہت ہی خوش قسمت باپ ہے جس کا قاتل پکڑا گیا. اب وہ قاتل دھمکیاں دے رہے ہیں,
میں نے کہا ان بغیرتوں کو چھوڑنا نہیں ہے, ان کا علاج دیت نہیں ہے. گولی کا علاج اسلام میں کیا ہے؟ گولی ہے. اس کو بولو اس بغیرت قاتل کو لے کر آ, اس جیسے کمینے کا دنیا میں رہنا جائز نہیں ہے. میں نے کہا معاف نہیں کرنا اس کو بولو میں نے قتل کروانا ہے اس کو. ٹھیک ہے کورٹ کا سہارا لیں گے ہم, لیکن پھانسی کے پھندے پہ چڑھا اس کو, اس بغیرت کو. اور وہ اس کے بات کر رہا ہے اتنی دی اتنی, بلکہ اتنے پیسے لے لو. بیچارہ غریب آدمی پھر جائے گا کہاں؟ اس کو یہ ڈر ہے کہ میں نے زیادہ کیس کیا تو میرے کو اگلا نمبر کس کا ہے؟ وہ بچیوں کا ایک اکلوتا باپ ہے, وہ بھی محروم ہو جائے گا. تو گاجر مولی کی طرح انسان کراچی میں کٹ رہے ہیں. تو فیس بک پہ خدا کے واسطے ان حکمرانوں کو بد دعائیں تو دو یار, کراچی کے حکمرانوں کو, جو بھی اس کا ذمہ دار ہے, مجھے نہیں پتا کون ہے, جو بھی ہے خدا کے لیے اس کا ہاتھ اٹھا کے اس کے خلاف کیا کرو, بد دعائیں تو کرو نا کم از کم, چپ مت بیٹھو تم, ورنہ پٹتے رہو گے. اور مطالبہ یہ کرو کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے اختیارات کس کے حوالے کیے جائیں, رینجرز کے اختیارات بڑھا دیے جائیں. کراچی میں ماضی میں ایسا ہوا ہے, مسلم لیگ کا دور تھا, رینجرز کو اختیارات دے دیے گئے کراچی میں امن کے لیے. ایک ہفتے میں ڈاکوؤں کی لاشیں بچھی ہیں کراچی میں, کیا ہو گیا؟ امن. ورنہ بھتہ خوری ادھر سرینا میں ہر دوسرے دن کوئی ڈاکو پہنچا ہوا ہوتا تھا, اتنا بھتہ دے دے, بندے اٹھا رہے ہیں اتنا, ایسا بھتہ خوری شروع ہو گئی بھائی, بدماشی یار. رینجرز کو اختیار دیے الحمدللہ, انہوں نے بہت ڈاکو کو مار مار کے لائن لگا دی انہوں نے. اس کے بعد ایسا امن ہوا کہ لوگ مثالیں دینے لگے, بھائی وہ کام ہو گیا جس کا کراچی میں کبھی تصور نہیں تھا. تو ان کی یہ جو سول گورنمنٹ ہے, اس کا کراچی کی کم از کم بات کر رہا ہوں میں, ان کا کام نہیں ہے بھائی, ان سے ہونے کا نہیں ہے. پنجاب کا معاملہ الگ ہے, وہاں کے جو بھی آتا ہے کم از کم پنجاب سے مخلص ہوتا ہے. جو بھی آتا ہے پنجاب میں, جو گورنمنٹ بنتی ہے چاہے جو بھی ہو, کم از کم پنجاب کی حد تک وہ کیا ہوتی ہے؟ مخلص. ہمیں تو جو ٹچے ملتے ہیں بھائی, ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے یہ. تو کچھ تو ہم جو جن کو ووٹ ملنا چاہیے تھا ان کا تو کچھ بھی نہیں ہوا نا, ان کا تو پروگرام ہی پھونکو والی سرکار نے خراب کر دیا. تو اب آواز تو اٹھاؤ نا اپنے حقوق کے لیے بھائی, بولو یار یہ ان کو نیچ, ہمیں نہیں چاہیے یہ, ہمیں یہ کراچی میں کم از کم یہ کرائم کنٹرول کرنے کے لیے اختیارات کس کو دیے جائیں؟ رینجرز کو اختیارات دیے جائیں. پھر وہ بندے پہلے میں نے خود دیکھے رینجرز کے مقابلے, ہم یہاں سے جا رہے ہوتے, رینجر والے ادھر بندہ مار رہے ہیں, ادھر گولی چلا رہے ہیں, ادھر ایسا مزہ آ رہا تھا کہ یار چلو کچھ تو کام ہوا نا. عوام کس حد تک کرے گی یہ؟ جی جناب, سارا وہ درس ایک طرف نکل گیا, کیا کریں. جی حضرت کیا فرما رہے ہیں آپ؟ بندہ مار سکتے ہیں اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے, پوری دنیا میں قانون ہے, بندہ مار سکتے ہیں. اور اگر قانون نہیں ہے نا, اس کا مطلب وہ قانون کسی گدھے نے بنایا بیٹھ کے, کہ ایک بندہ آپ کو گولی مار رہا ہے اور آپ کہیں نہیں میں پولیس کو فون کروں گا. بے وقوف والے قانون دنیا میں کوئی بھی فالو نہیں کرتا, کہ ڈاکو یہاں بندوق لے کے کھڑا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں چونکہ اسلام میں تو فرض ہے ایسے بندے کو اپنے ڈیفینس کے لیے, بندہ کیا کرے. بندہ بلی کو بھی اتنا پتا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مار رہا ہے تو میں نے بھی اس کو آگے سے رپلائی کرنا ہے. تو یہ دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے کہ ڈاکو بندے کو لے کے کھڑا ہوا ہے مارنے کے لیے اور آپ پولیس کو فون کر رہے ہیں کہ سر آئیے بندہ پکڑیے آپ. اور پولیس والے بھی اللہ کا شکر ہے اس میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. اگر آپ ڈاکو مار دیں نا تو اب تک کی رپورٹ یہ ہے کہ پولیس والے کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے نا, ڈاکو ہونا ثابت ہو. تو پولیس فیور کر رہی ہے, لیکن پولیس کے اختیارات بھی کیا ہیں؟ بہت محدود اختیارات ہیں. تو سارا مسئلہ یہ جو سول گورنمنٹ ہے نا کراچی کی, اس کا مسئلہ ہے سارا. کہاں سے کہاں چلا گیا یار. میں نے بہت صبر کیا تھا کہ آج میں اس پہ بات نہیں کروں گا, کیونکہ مجھ سے تمیز سے بات اس موضوع پر ہوتی نہیں. اب میں اتنے اخلاق سے بات کروں, دیکھیں ایکچولی ہمارے یہاں بکروں کی طرح انسان کٹ رہے ہیں, خون, دیکھیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. یہ بالکل ایسا ہی ہو گیا. ایک آدمی, سچی مچی کا کیس ہے یہ, ایک بندے کا کیس تھا, وہ آیا, پرانا قصہ ہے, کسی کو نہیں پتا چلے گا نہ اس کو پتا چلے گا. تو ان کی وائف کے ہو گئے کہیں تعلقات, تو وہ کس طرح بتا رہے ہیں, دیکھیں ایکچولی وائف میری فلانے کے ساتھ انوالو ہیں, تو دیکھیں یہ برا ہے کہ نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں. اسٹائل بالکل یہی. میں نے کہا جو اسٹائل ہے نا اس سے انوالو ہی ہونا تھا. اس نے دل میں میرے آ رہا تھا کہ جو آپ کا اسٹائل ہے نا یہ, ابے یار یہ کوئی بات ہے یار, تو اتنی تمیز سے تو بتا رہا ہے یار. اور بیگم بھی کیا کہہ رہی ہے, دیکھیں آپ خود سوچئے, اگر کوئی جذبہ بندہ میرے جذبات سے کھیل رہا ہے تو میری تو فیلنگ اس کے لیے ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. یہ چیزیں ہیں, آپ خود دیکھو ہمارا حوصلہ کتنا ہے. اللہ بچائے, استغفر اللہ, سب کو بچائے بھائی اللہ آزمائشوں سے. کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اللہ سے مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے کسی کا, لیکن فلمیں مارکیٹوں میں اور بھی واقعات ہیں اس قسم کے, لیکن وہ سارا ہمارا تفسیر کا لیکچر رہ جائے گا. ایسے ایسے واقعات ہیں کہ میں اس لیے بھی نہیں سناتا وہ بندہ نہ سمجھ جائے کہ میری بات کر رہے ہیں. تو ابھی تو میں بہت
ایسا وہ کر کے بتاتا ہوں کیموفلاج کر کے کہ وہ اس کو پتہ نہ چلے کہ کسی کا مذاق اڑانا تو مقصد نہیں ہے نا. تو اب میں یہ تھوڑی قتل کے واقعات میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں سندھ حکومت کو کچھ نہیں کہیے پلیز, یہ ہمارے گناہ ہیں جس کا یقیناً ہمارے گناہوں کا عذاب ہے, لیکن وہ گناہ کیا ہے؟ ہم آواز نہیں اٹھاتے, یہ گناہ ہے. جو قوم نہیں آواز اٹھاتی اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے. کوئی ہوش ہی نہیں ہے یار. میں تو اپنے طور پہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں, پولیس والوں سے بھی کرتا ہوں, رینجر والوں سے بھی کرتا ہوں, ان کے سب کے پاس ایک معقول جواب ہے. ان کے پاس ایک معقول جواب ہے. پولیس والے تو کہتے ہیں اگر ہم نہ ہو نا تو یہ جتنا جو تھوڑا بہت گھر سے باہر نکل جاتے ہو یہ بھی نہ ہو. پولیس والے تو بالکل معقول بات ہے, یہ تو تھوڑا بہت خوف کس کا ہے؟ 2-4 ڈاکو جو مرتے ہیں وہ بھی پولیس کے خوف سے مر جاتے ہیں. رینجر والوں سے بھی میں نے بات کی, میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں بھائی اختیارات نہیں ہے. ایک نے گولی چلائی تھی نا, یاد ہے جب اس کو کیس ہو گیا تھا, اندر ہو گیا تھا وہ. تو اختیارات جب تک رینجرز کے ہاتھ میں نہیں آتے مکمل, اس وقت تک کراچی کا بیڑا غرق, کراچی کو جنگی زدہ علاقہ قرار دے دینا چاہیے, سمجھ رہے ہو؟ اور ابھی یہ جو آخری راتیں آ رہی ہیں ان میں یہ کیسز اور زیادہ بڑھیں گے. آپ نمبر گن لیں کہ کون کون دنیا سے جانے والا ہے. عید کے بعد جو بچ جائے نا, گنتی کریں اپنے گھر کے افراد کی. اللہ سب کو عافیت میں رکھے. نہ مرد کو دیکھتے ہیں, نہ عورت کو دیکھتے ہیں, نہ بچے کو دیکھتے ہیں, کوئی نہیں. اور 4-4 6-6 8-8 اب گھوم رہے ہیں بندوقیں لے کے, 4-4 6-6 8-8 گھوم رہے ہیں. ایک سے لڑو تو پیچھے 6 بندے اور کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں, نشہ کیا ہوا ہوتا ہے. ان پہ چانٹوں گھوسوں کا کوئی اثر بولو نہیں ہو. جتنا مرضی چانٹے مار دو دوبارہ پھر اٹھتے ہیں. یہ کبھی نہیں ایسا ہوتا کہ 6 تھپڑ لگے ہو تو انسان کا بچہ بن گیا ہو کوئی ڈاکو, پھر اٹھے گا. کیا کریں یار. بہرحال تو جنات کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا تھا. وہ اس کا کلپ بنا کے نہیں چلائے نا, چھوڑوں گا نہیں. یہ بھی ہے نا کلپوں میں کچھ ٹیوشن کرتے رہتے ہیں اپنی طرف سے. ایسا پھسپھسا سا کلپ آتا ہے مارکیٹ میں, جو میں نے کہا ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی نہیں. تو پورا ہے. اچھا بھائی میرے بھائی کہاں چلا گیا؟ ابا سے بولنا ایڈٹ نہیں کرنا اس کو, اسی طرح چلانا بغیر. تو انشاءاللہ ہم 27ویں رات میں سندھ حکومت کے لیے خصوصی بد دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. اس دفعہ سوچ رہا ہوں 27ویں رات جو ختم قرآن کی رات میں ہم دعائیں مانگے ہی نہیں, بد دعائیں پہ ہی پروگرام شروع کریں, بد دعاؤں پہ ہی ختم کریں. اس دفعہ دعاؤں, ہمارے ہاں دعا نہیں ہوگی ختم قرآن پہ, بد دعا ہوگی. بینر لکھ کے لگائیں گے. ہمارے ہاں لوگوں نے لگایا تو رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی, میں لگاؤں گا ہمارے ہاں چیخ چیخ کے بد دعائیں کی جائیں گی, رو رو کے بھی نہیں. تمام احباب سے شرکت کی. اب بد دعا کے الفاظ میں نے اتنی کبھی بد دعائیں دی نہیں ہیں, تو وہ الفاظ آپ لوگ سے گزارش ہے کہ سب لوگ لکھ کے جس کے دل میں جس قسم کی بد دعا آ رہی ہے نا, وہ تمام بد دعائیں ایک پرچے پہ لکھ کے مجھے دے دیں. ہدف ایک ہی ہونا چاہیے اس میں, کس کو دے رہے ہو, ٹھیک ہے نا. چلو میرے بھائی جلدی سے اب سمیٹ کے ختم کرتا ہوں یار. اتنے آج سورہ حجرات بھی تھی, اس میں بھی بہت سارے احکامات ہیں, رہ گئے سارے. خیر جنات کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا ہوں, ورنہ جنات کو نہ غصہ آ جائے کہیں, کہ وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں, لہذا انسان اگر ان سے ڈرنا شروع کر دے تو انسانوں پہ حاوی. اسی وجہ سے 2 لوگ تعویذ گنڈوں میں, فلیتوں پہ, پلیتوں پہ, عاملوں کے پاس جاتے ہیں. جن چڑیل بھوت کا تعلق بھی انہی سے ہوتا. تبھی میں کہتا ہوں عاملوں کے پاس, اور عاملوں نے جنات کو قبضے میں نہیں کیا ہوا ہوتا. یہ عامل خوش فہمی میں, جنات نے ان کو قبضے میں کیا ہوا ہوتا ہے. سمجھتے ہو نا. جیسے لوگ امریکہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے. امریکہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے نہیں برا بولو, میں نہیں دے رہا, اس نے مجھے گردن سے دبوچا ہوا ہے, یہ میری جیب سے پیسے نکال رہا ہے. تو وہی کمبل والا قصہ ہے نا, وہ کہہ رہا ہے میں تو کمبل چھوڑوں, کمبل نہیں چھوڑ رہا مجھے, وہ کمبل کے بجائے ریچھ نکلتا ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں میں کمبل کو چھوڑوں, کمبل نہیں کم وقت مجھے چھوڑ رہا. تو یہاں بھی یہ میرے بھائی مسئلہ ہے کہ کیا بات تھی, کہاں سے کہاں نکل گئی. جنات نے عاملوں کو دبوچا ہوا ہوتا ہے. تو جو لوگ بھی روحانی عامل کے پاس جاتے ہیں, جنات دیکھ لیتے ہیں, بولتے ہیں یار اس کا چینل کچھ ہم سے ملتا ہے, تو لہذا پھر وہ وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر اور جو مزاروں پہ جاتے ہیں نا علاج کے لیے, اور کہتے ہیں ہم بابا کے دربار پہ گئے تو ہم ٹھیک ہو گئے, واقعی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. پتہ ہوتا کیا ہے, جنات کو پتہ ہوتا ہے یہ اس ڈیزائن کا آدمی ہے کہ یہ مزاروں کو ماننے والا ہے, لہذا جنات اس کے ساتھ کرتے ہیں شرارت. پھر وہ چلا جاتا ہے مزار پہ, جنات وہ شرارت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جب چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو یقین آتا ہے یار یہ بابا کی کرامت ہے. تھوڑے دن میں جنات پھر کوئی بڑا اسکرو ڈرائیور لا کے اس کو اسکرو ٹائٹ کرتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے یار بابا کے مزار پہ جاؤ, یہ والے چھوٹے بابا ہیں, وہ والے بڑے بابا ہیں, ادھر جاؤ وہ تھوڑی بڑی خبر ہے.
وہاں رس زیادہ ہوتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. واقعی آپ نے دیکھا ہوگا نا, مائیں وہ جلاتی ہیں مرچیں, ٹوٹکے کرتی ہیں نا, اور بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے, واقعی ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن پتہ ہے کیوں؟ شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ اس بچے کی ماں کا ایمان کامل نہیں ہے, یہ ٹوٹکوں پہ یقین کرتی ہے, لہذا شیطان نا بچے کو چٹکیاں مار مار کے رلاتا ہے. پھر ماں کہتی ہے میرے بچے کو لگی ہے نظر, اور نظر کا حل جو سنت نے بتایا ہے, بھائی اعوذ بکلمات اللہ تامہ پڑھو, یہ جو دعائیں ہیں, وہ ماں کیا کرتی ہے, وہ مرچیں جلاتی ہیں کہ دھواں ہوگا تو نہیں ہوگا, دھواں نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. بچہ وقتی ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر اس سے زیادہ تھوڑے دن میں چیخیں مارتا ہے. پھر ماں پھر وہ ٹوٹکے کرتی ہے, کہتی ہے دیکھو مفتی طارق مسعود صاحب تو میرے اپنے گھر میں نہیں, میری چل رہی. میں اس دن گھر میں گیا, میرے بچے کو مرچیں جل رہی ہیں. میں نے کہا میں ساری دنیا میں بیان کر رہا ہوں. گھر والوں نے کہا نہیں ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے. میں نے کہا خراب ہی اسی سے ہو رہا ہے, چھوڑ دو, رونے دو, چیخنے دو. شیطان مایوس ہو کے اپنی فائلیں لپیٹ کے چلا جائے گا. جب شیطان دیکھتا ہے نا یار اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا, تو شیطان ایک ہی بچے پہ تھوڑی فوکس کرتا ہے, کہتا ہے یار کسی اور کو جا کے چٹکی مارو, ان کے ماں باپ پہ اثر نہیں ہو رہا. تو جو مزاروں پہ جا کے ٹھیک ہوتے ہیں, بیمار رہے, چھوڑ دے مزاروں پہ جانا, تھوڑے دنوں میں خود بخود ٹھیک ہو. یہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے سمجھ میں آئے گا. ہم ایک گاؤں میں گئے, وہاں سارے بدعتی لوگ رہتے تھے نا, تو وہاں ایک قبر تھی کسی بزرگ کی. اچھا اس قبر کے قریب جا کے لیٹو, لوگ کہتے تھے یہ بزرگ لات مارتے ہیں, اور بندہ لڑکتا ہوا قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے. واقعی ہوتا تھا ایسے. بزرگ تو لات نہیں مارتے تھے لیکن ہوتا تھا. ہم نے کہا چلو جا کے, ہم نے کہا ڈرامہ ہے کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ڈرامہ نہیں, یہ سچی مچی میں ہو رہا ہے. اچھا ہم گئے, اتنا موٹا بندہ لیٹا, ایک دم لڑکتا ہوا قبرستان کی دیوار تک کرالنگ. واقعی لگ رہا تھا کوئی اس کو دھکا دے رہا ہے, خود نہیں جا رہا تھا وہ, جو لیٹ رہا ہے گھومتا ہوا قبرستان کی دیوار. تو انہوں نے ہمیں کہا دیکھا یہ ہوتے ہیں بزرگ. میں نے کہا یار یہ فٹ بال کے کوئی کھلاڑی رہے ہیں, یہ بزرگ ہیں, یہ کیا ہیں؟ مجھے پتا تھا اگر یہ بزرگ ہیں تو یہ کام نہیں کر رہے. بزرگوں کا کام ٹھڈے مارنا تھوڑی ہے یار, کر بھی نہیں سکتے. اگر یہ ان میں یہ طاقت ہوتی تو جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا ایک چمیٹ لگاتے رکھے, ہوئے میں خود مگا ڈالوں گا اپنے اوپر, تم کیوں میرے جسم پہ ہاتھ لگا رہے ہو؟ تو اندر سے بیٹھ کے نا لاتے مار رہے ہیں. میرا مقصد کسی بزرگ کی توہین نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ بزرگ ہوں, لیکن اگر ہیں تو بھائی یہ کام بزرگ نہیں کر رہے. اب کیا تھا, اب باری آئی ہماری. اچھا میرے ساتھ ایک اور مولانا تھے, بہت چھوٹا قد تھا ان کا, دبلے پتلے. ان کا نام ہی ہم نے ملا مختصر رکھا ہوا تھا, یعنی میرے دوست تھے پرانے. لیکن اتنے دبلے طلبہ تو آپ کو پتہ ہے شرارتی ہوتے ہیں نا, تو ہم نے ان کا نام رکھا ہوا تھا مولانا مختصر. جیسے ایک مولانا تھے ہمارے مدرسے میں, عبد الباقی نام تھا ان کا, وہ بھی چھوٹے سے دبلے سے. ایک قاری صاحب کے ساتھ انہوں نے تجوید ٹھیک کرنا شروع کر دی. وہ قاری ہوں تو چکھواتے ہیں, آپ کو پتا ہے. وہ قاری اتنا زور زور سے ہا بولو ہا عین, اتنی چکھوا رہے ہیں. ہمارے ایک طالب علم نے کہا یار مولانا عبد الباقی تھوڑے سے باقی رہ گئے ہیں, ان کو مزید ختم نہ کرو. واقعی ایک تو ویسے ہی چھوٹے سے, تو انہوں نے کہا عبد الباقی مزید تھوڑے سے باقی رہ گئے یار, اتنا زور نہ لگواؤ. تو وہ اتنا پتلا سا طالب علم تھا, ان کا نام تھا مولانا ملا مختصر کہتے تھے ہم ان کو. اب کیا ہوا ہے کہ میں جا کے لیٹا تو کوئی لڑکی نہیں آ رہی. انہوں نے کہا ایسے کرو اپنی آنکھیں بند کر لو, یہ ہاتھ یوں رکھ لو. ہم نے ہاتھ یوں رکھا, پھر بھی نہیں ہو رہا کچھ. انہوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو. میں نے سورہ فاتحہ پڑھی, پھر بھی نہیں ہو رہا. سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, سب کچھ پڑھ لیا. انہوں نے کہا اچھا ایک دفعہ خود تھوڑا سا موو کرو. ہم نے وہ بھی کر لیا, کچھ بھی نہیں ہوا. بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے. پھر وہ مولانا مختصر آئے نا, جو بہت ہی لائٹ, وہ لیٹے, کچھ بھی نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ ہم نے کہا اب آپ لیٹو. کمال کی بات یہ ہے کہ اب وہ لیٹ رہے ہیں تو وہ بھی نہیں, ان کو بھی کچھ نہیں ہو رہا. اب وہ لیٹے نا آ کے, جو پہلے لڑک رہے تھے, جن کا دماغ بدعتی تھا, وہ لیٹے ہیں, وہ نہیں لڑک رہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ ہو کیا گیا ہمیں, پہلے تو لات پڑتی تھی, ہم گھومتے ہوئے جاتے تھے. تو پھر انہوں نے کہا یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے. تم لوگوں کا بزرگوں پہ ایمان نہیں ہے, عقیدہ نہیں ہے, عقیدت نہیں ہے, جس کی وجہ سے بزرگ کیا ہو گئے ہیں, بزرگ کی یعنی یہ سمجھو کہ ناراض ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کہا ہمارا عقیدہ درست ہے. اب دیکھو یہ ہوا کیا, یہ تو میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے.
اور اس پر میرے پاس گواہ بھی ہیں جو اس واقعے کے ہیں. ہمارے جامعہ کے اور بھی اساتذہ تھے, ٹیچر تھے, وہ بھی لیٹے, ان کو بھی کچھ نہیں ہوا. تو یہ میرے اکیلے کا نہیں ہے, میں اس کی تصدیق کے لیے گواہ بھی پیش کر سکتا ہوں. تو ہوا کیا ہے یہ سمجھو, یہ واقعہ بڑا ہے, واقعہ مقصد نہیں ہے, ہوتا پتہ ہے کیا ہے, جنات ہوتے ہیں ایسی جگہوں پہ. جنات کو پتہ ہے کہ یہ قوم قبر پرست ٹائپ کی ہے, یہ قبروں سے عقیدت رکھنے والی قوم ہے, تو یہ جب یہاں لیٹیں گے کسی بزرگ کی قبر پہ, جنات دھکا دیتے ہیں ان کو تاکہ ان کا صاحب قبر سے عقیدہ مضبوط ہو. پھر کل آ کے یہ قبروں سے مانگیں, مانگنے کی جگہ مسجد ہے اللہ, تو یہ کس سے مانگیں گے یار؟ جب یہ اندر سے بزرگ یہاں سے کک مار کے ہمیں وہاں تک لے جا سکتے ہیں, تو یہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتے, یا یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو جنات یہ حرکتیں کرتے ہیں. ان لوگوں پر جنات کا وہ چلتا ہے جن کے بارے میں جنات کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں ہماری دال گلے گی. سمجھتے ہو؟ اب جب ہم چلے گئے نا تو جنات کو پتا تھا یہاں ہماری دال انشاءاللہ گلے گی نہیں. تو جیسے ہی ہم گئے ہیں, ہمیں تو پتا تھا کوئی ٹھڈا مڈا نہیں ہے, بکواس ہے, یہ سب شیاطین کے تصورات ہیں. جنات نے اپنی فائلیں وائلیں لپیٹی, اپنے سارے ٹھڈے شاپر میں ڈالے اور فائلیں لپیٹ کے مارکیٹ سے شارٹ. تو جنات وہاں سے چلے گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اب دوبارہ لیٹے ہیں تو ان کو کچھ نہیں ہو رہا, حالانکہ پہلے تو ان کو ہو رہا تھا. اور اسے بھی پتا چلا وہ ڈرامہ نہیں کر رہے تھے, ڈرامہ کر رہے ہوتے تو دوبارہ کر لیتے. وہ بھی حیران تھے اب ٹھڈا کیوں نہیں آ رہا بھائی. ہم نے کہا بھائی یہاں جنات تھے, شیاطین تھے جو تمہارا عقیدہ خراب کرنا چاہتے ہیں. تو اب وہ جنات مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں, شارٹ. اب سمجھ میں آیا جنات کا فلسفہ. جو یہ ٹوٹکے کرتے ہیں, سل بٹے گھماتے ہیں نظر اتارنے کے لیے, مرچیں جلاتے ہیں, ساری ٹینشنیں انہی کے بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں. اور جو یہ حرکتیں نہیں کرتے ان کے بچوں کے ساتھ یہ ٹینشنیں نہیں ہوتی. جو جادو ٹونوں پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں, ٹونے کے اثر بھی کس پہ ہوتے ہیں, انہی پہ. جو کہتے ہیں رے باپ میں دم ہے تو تعویذ لا کے رکھ دے کچھ بھی نہیں ہوگا, ان پہ واقعی کچھ بھی نہیں ہوتا. تبھی تو میں عاملوں کو کہتا ہوں ابے تم نے اتنے جنات جلا دیے, اتنے مار دیے, 8-10 جنات ہمارے سامنے بھی لے آؤ بھائی. اور تم مجھے دھمکیاں کیوں دیتے ہو, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تم دیکھو اونٹ نے ایک بندے کو یوں اٹھا کے نا یوں رکھ دیا تھا ذبح سے پہلے, تو جنات بھی یوں اٹھا کے کیا کر دیں, مجھے یوں کر دیں. تو ان کو پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, جنات نے ان کو قابو کیا ہوا ہے, انہوں نے جنات کو قابو میں نہیں کیا ہوا. تو اس لیے مسنون دعاؤں کا بس اہتمام کیا کرو. سورہ فلق, سورہ ناس, نظر بس کی جو دعائیں نبی نے بتائی ہیں اتنا کافی ہے. اس سے آگے اگر بڑھنے کی کوشش کی تو جنات سے حفاظت نہیں ہوگی. اور زندگی میں جو لوگ عامل کے پاس جاتے ہیں, چاہے دیوبندی عامل ہو, رائے کا مقیم ہو, بنوری ٹاؤن کا ہو, جامعہ الرشید کا ہو, دارالعلوم کرنگی کا ہو, جامعہ فاروقیہ کا ہو, جامعہ اشرفیہ کا ہو, یا بریلوی عالم ہو, شیعہ ہو, عامل عالم نہیں, شیعہ عامل ہو, بریلوی ہو, حاجی ہو, حرمین کے امام کا علاج کرا کے بھی آیا وہ, کبھی ان لوگوں کو لفٹ کرانے کی کوشش بولو مت کرو. یہ ایسی خاردار جھاڑیاں ہیں جو اس میں پھنسا وہ ہمیشہ کے لیے برباد. تو جو کچھ ہو رہا ہے نا, اگر جن آ بھی رہا ہے, بس یہ سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی, اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. سمجھتے ہو؟ نہیں علاج ہو رہا تو صبر کرو, صبر سے ہی بھاگے گا جن. کیونکہ جن جب دیکھتا ہے نا, دیکھو بچپن میں ہم کسی طالب علم کو چھیڑتے تھے نا, وہ چھڑتا تھا تو چھیڑتے تھے, نہیں چھڑتا تھا تو نہیں چھیڑتے. تو جن بھی کہتے ہیں جب یہ چھیڑ ہی نہیں رہا اس کو تنگ کر رہا ہوں, چلو بھائی پتلی گلی سے یہاں سے نکلو. اور جب دیکھتے ہیں نا ٹینشن لے رہا ہے, کبھی ادھر علاج, کبھی ادھر علاج, کبھی وہ عامل, کبھی وہ عامل, پھر جن کہتا ہے بھائی یہ جگہ بہترین سوٹیبل ہے, یہاں اگر مجھے کرایہ دے کے بھی رہنا پڑے تو رہنا چاہیے. تو بیوی پہ جن آئے تو خود ہی نمٹے گا وہ. ٹھیک ہے نا, آگے چلتے ہیں بھائی جلدی سے, بس 2 منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو جنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جب جنات کی ایک ٹولی گزر رہی تھی نا, تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا. اتنا خوش ہوئے, انہوں نے کہا یار یہ تو وہی کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی, اور یہ تو توحید کی دعوت دے رہا ہے. تو توحید کی دعوت کا سن کے جنات خوش ہو گئے. اس سے پتہ چلتا ہے توحید انسانی فطرت ہے, جو بھی توحید کا سنتا ہے دل اس کا باغ باغ. اور اگر دل توحید سن کے باغ باغ نہیں ہو رہا, اس کا مطلب فطرت کیا ہو گئی ہے, چینج. جیسے کوئی مرد 4 شادی کرے نہ کرے, سن کے خوش تو ہوتا ہے نا, لیکن اگر کوئی مرد 4 شادیوں کا تذکرہ سن کے ہی غصہ آ رہا ہے, اٹ مینس کوئی پرابلم ہے. کرے نہ کرے وہ الگ مسئلہ ہے. ٹاپک ایسا ہے کہ بوڑھے بھی خوش ہوتے ہیں, جوان بھی خوش ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں چلو ٹاپک چینج کرو, لیکن ہوتے خوش ہیں.
تو ایسے ہی میرے بھائی اللہ کی توحید انسان کی فطرت ہے. وہ جب سنتا ہے میرا ایک خدا ہے, میرا معبود ایک ہے, وہی مشکل کشا, وہی حاجت روا, اولاد بھی وہی دے گا, روزگار میں برکت بھی وہی دے گا, ساری بگڑیاں وہی بنائے گا, تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے, بشرطے کہ وہ انسان فطرت پر ہو. اور اگر اس کا دل تنگ ہو رہا ہے, اٹ مینس کہ اس کی فطرت بولو چینج ہو گئی. اب یہ 2-3 آیتیں اور پڑھ لیتا ہوں میں. آج ہم نے سورہ فتح پڑھی ہے, اس میں اللہ نے صحابہ کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں. صحابہ کے بڑے فضائل بیان. صلح حدیبیہ میں 1400 صحابہ نے نبی کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی تھی کہ ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک ہم قتل نہیں ہو جاتے. اور یہ پتہ ہے بیعت کس بات پہ کی ہے؟ یہ عثمان کے خون کے بدلے پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو مشرکین کے پاس سفیر بنا کے بھیجا. جھوٹی اطلاعی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے. 1400 صحابہ سے آپ نے موت پہ بیعت لی کہ ہم عثمان کے خون کا حساب لیں گے. کیا اس سے بڑی کسی صحابی کی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کے لیے 1400 افراد سے موت پر, گویا کہ فدائی حملہ سمجھ لیں آپ اس کو, موت پر بیعت تو فدائی حملہ ہی ہو گیا نا, جب تک زندہ ہیں لڑتے رہیں گے. کتنی بڑی فضیلت سیدنا عثمان کی. اور آج کیسے سیدنا عثمان کو برا بلا کہا جاتا ہے. اور کمال کی بات یہ, کیونکہ نبی کو یقین نہیں تھا کہ عثمان شہید ہوئے بھی ہے کہ نہیں ہوئے, تو جب یہ بیعت ہو رہی تھی نا, آپ کے علم میں تھا کہ یہ اتنی مبارک بیعت ہے کہ اس کا تذکرہ اللہ آسمان سے نازل کر کے قرآن کا اس کو حصہ بنا دے گا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے, اذ یبایعونک تحت الشجرہ, جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم, اللہ کہتے ہیں کچھ بدبخت ایسے دنیا میں آئیں گے جو ان کو منافق کہیں گے, وہ کہیں گے دکھانے کے لیے بیعت ہو رہی تھی. اللہ کہتے ہیں فعلم ما فی قلوبہم, ان کے دل میں جو اخلاص تھا وہ میں نے جان لیا تھا, وہ دل سے کر رہے تھے بیعت, ان میں کوئی بھی منافق بولو نہیں تھا. ان میں ابو بکر بھی تھے, ان میں عمر بھی تھے, جتنے جلیل قدر اصحاب رسول تھے سارے موجود تھے اس میں, ایک عثمان نہیں تھے, علی بھی تھے ان میں. تو اب یہ کتنی بڑی محرومی ہو جاتی کہ ایسی مبارک بیعت جس کا ذکر اللہ آسمان سے نازل کرے گا اور اللہ ان کے مخلص ہونے کی گواہی بھی دے گا, اس بیعت میں عثمان کا تذکرہ نہ ہو. تو نبی کو خیال گزرا کہ اگر عثمان زندہ ہوئے تو وہ تو اس بیعت سے کیا ہو جائیں گے, محروم. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اوپر کیا اور بایاں ہاتھ نیچے کر کے آپ نے فرمایا یہ کس کا ہاتھ ہے؟ عثمان کا. اور ایسے بیعت کی ہے اس میں. کتنی بڑی فضیلت ہے یار. کیا کوئی کسی کی اجازت کے بغیر اس سے موت پر بیعت لے سکتا ہے؟ آپ کسی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح پڑھا دو, اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا جب تک کوئی اجازت نہیں دیتا. اور غصہ بھی کرے گا, بھائی تو مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا کام تو نے کیسے کر لیا. لیکن موت پر بیعت اس سے بھی بڑا کام ہے. آپ کسی پیر کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ کسی دوست کی طرف سے, دوست کہے گا مجھ سے تو پوچھا نہیں ہے. تو کیا نبی نے حضرت عثمان سے پوچھا تھا اس بیعت سے پہلے؟ بولو نا, نہیں بھائی. لیکن نبی کو عثمان کے مخلص ہونے کا اتنا یقین تھا کہ بیعت موت پر ہو رہی ہے, اس سے بڑی بیعت کوئی ہو نہیں سکتی. آپ کو پتا تھا کہ عثمان میرے ساتھ ایسی وفا والے ہیں کہ اس بیعت سے پہلے عثمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. گویا مجھ میں اور عثمان میں کوئی فرق نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسری بات, اصولی طور پر بیعت کا یہ طریقہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اپنے ہی ہاتھ پہ انسان بیعت کر لے, ہے بھائی, یہ ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن نبی نے سیدنا عثمان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے نا, کہ میں خود اپنے آپ سے ہی گویا بیعت کر رہا ہوں اور میرا دوسرا رخ کیا ہے؟ عثمان. یعنی آج میں ہوں اور میں ہی کون ہوں؟ عثمان ہوں. اپنے ہی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کا وکیل جو ہے نا وہ موکل ہی ہوتا ہے, حکمن, اور اپنے ہاتھ کو کس کا ہاتھ قرار دیا؟ عثمان کا ہاتھ. اس فضیلت کے بعد بھی اگر کوئی سیدنا عثمان پہ اعتراض کرتا ہے اور ان کی پالیسیوں پہ کیڑے نکالتا ہے تو بھائی وہ اپنی آخرت کی فکر کرے. تاریخی کتابوں کو قرآن پہ کبھی ترجیح
بولو نہیں دی جا سکتی. تاریخ میں تو بہت کچھ گند ڈالا گیا ہے, لوگوں نے اپنا بغض بھی ڈالا ہے. تبھی علماء کہتے ہیں ہسٹری اور قرآن میں جہاں تصادم آئے گا, اہل سنت والجماعت کا مذہب کیا ہے, ترجیح کس کو دی جائے گی؟ قرآن. اللہ غلط نہیں ہو سکتا, ہسٹری لکھنے والا غلط ہو سکتا ہے. آج بہت سے لوگ ہیں جو عثمان نے یہ اپنی حکومت کے دور میں ایکچولی یہ ٹھیک نہیں کیا. تو تمہارا باپ ہے, تو ہمیں بتائے گا عثمان نے کیا ٹھیک کیا کیا غلط کیا؟ اپنی اوقات تو دیکھو یار تم. تو یہی حضرت معاویہ کے ساتھ ہوا ہے. یہی جن کو بھی جن صحابہ سے بغض ہے نا, اس نے اسی طرح سے بغض نکالا ہے. تو بہت بڑی فضیلت ہے حضرت عثمان کی, اور اتنی بڑی فضیلت یہ کہ ایک بیٹی نبی نے اپنی عثمان کو دی. یہ کم فضیلت ہے بھائی؟ نبی اور سید الانبیاء کا اپنی بیٹی دے دینا کسی کو. دیکھو بیٹی لینا کم فضیلت ہے, بیٹی دینے میں انسان 100 دفعہ سوچتا ہے. اور آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا, کس کے نکاح میں؟ حضرت عثمان. آپ بتاؤ آج کوئی ایسا کرتا ہے کہ ایک بیٹی دی آپ نے اور انتقال ہو گیا, تو لوگ دامادوں پہ بہنوئیوں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں نا, بھائی تم نے کیئر نہیں کی ہوگی ایکچولی, کیا خیال ہے؟ یا کچھ لوگ نحوست کو بھی مانتے ہیں کہ نحوست ہے جو مر گئی. نبی نے اپنی ایک بیٹی دی, ان کا انتقال ہوا, دوسری دے دی. ان کا بھی انتقال ہوا تو فرمایا اور بھی کوئی بیٹی ہوتی تو کس کو دیتا؟ عثمان کو. اتنی بڑی فضیلت ہے. اور آج دیکھو ٹی وی پہ, سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ کیا کچھ مغلظات بکی جا رہی ہیں. تو بھائی ایک طرف ہو جاؤ, یا تو اہل سنت والجماعت یا پھر پورے, یہ بیچ میں لٹکنے والا سیٹ اپ صحیح نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے سیدنا عثمان کی. اور پھر اللہ نے باقی صحابہ کی بھی فضیلت بیان کی. فرمایا محمد رسول اللہ. جب صحابہ نے موت پہ بیعت کی نا, تو اللہ نے کیا فرمایا؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار, اور جو محمد کے ساتھی ہیں ان کی یہ خوبی ہے کہ اسلام دشمنوں پہ بہت سخت. رحماء بینہم, آپس میں کیا ہیں؟ رحم دل. تو مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ تو کہہ رہے ہیں آپس میں رحم دل ہیں, تو اگر ہم سیدنا علی اور معاویہ کے اختلاف کو سیاسی نہ مانیں تو قرآن کی یہ آیت غلط ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ بولو نا, غلط ہو جائے گی نا پھر تو. بعض لوگ کہتے ہیں حضرت معاویہ تو اس وقت تھے نہیں جب یہ آیت نازل ہوئی. حضرت معاویہ کے ساتھ تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کا حضرت علی سے اختلاف چل رہا تھا. ان کو تو قرآن رحماء بینہم کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ تو بھائی سیاسی اختلاف دو محبت کرنے والوں میں بھی ہو سکتا ہے. تو ہم کہتے ہیں سیدنا علی اور معاویہ میں آپس میں نفرت نہیں تھی, رحماء بینہم تھے. ہاں سیاسی اختلاف کی بیس پہ اگر کوئی اختلاف ہو تو وہ محبت کرنے والوں میں بھی ہوتا ہے. اس کی بیس پر کسی کو بھی جہنمی یا ایک دوسرے سے نفرت کرنے والا قرار نہیں دی. دو سگے بھائیوں میں نہیں ہو جاتا, میاں بیوی میں نہیں ہو جاتا, باپ بیٹوں میں نہیں ہو جاتا. تو کیا مطلب باپ بیٹوں کے دشمن ہوتے ہیں کیا؟ تو سیاسی اختلاف ایک الگ چیز ہے. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, بہت سے جنتی ایسے ہوں گے کہ ان کے دل میں اگر کوئی بال آیا تھا تو ہم جنت میں اس بال کو نکال دیں گے. حالانکہ دونوں جنتی ہوں گے. تو غلط فہمیوں کی بیس پہ بھی انسان کے دل میں بال آ جاتا ہے, سیاسی اختلاف بھی ہو جاتا ہے. تو یہ اختلاف تو انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے. اختلاف وہاں نہیں ہوتا جہاں انسان نہیں رہتے. گدھوں گھوڑوں میں کبھی دیکھا اختلاف ہوا ہو کہ ایک گدھا کہہ رہا ہے آج سوکھی گھاس کھانی ہے, دوسرا کہہ رہا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے, گھاس تو گیلی کھانی چاہیے. گدھے گھوڑوں میں اختلاف نہیں ہوتا. جہاں دماغ ہوگا, ذہن ہوگا, وہاں کیا ہوگا؟ اختلاف. تبھی ائمہ اربعہ میں اختلاف ہوا, صحابہ میں عصر کی نماز کے بارے میں اختلاف ہوا کہ یہیں پڑھنی ہے کہ وہاں جا کے پڑھنی ہے. اور پھر سیاسی اختلاف ہوا, حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے کہ نہیں لیا جائے, یہ ایک بڑا اختلافی مسئلہ تھا. حضرت علی کہہ رہے تھے نہیں لے سکتے, حضرت معاویہ نے دباؤ ڈالا کہ آپ کو یہ قصاص لینا پڑے گا. تو یہ ایک نیچرل تھی. آج بھی اگر یہ سب کچھ ہو تو آج بھی اختلاف ہوں گے. ان اختلافات کو اتنا بڑھانا کہ ایک دوسرے پہ لان تان کرنا شروع کر دینا, یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے, اور یہ اسلاف کا بھی طریقہ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی فضیلت بیان کی. بس ایک آیت پڑھ کے ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں. فرمایا رحماء بینہم, یہ آپس میں رحم دل ہیں, دشمن کے خلاف بہت سخت ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اے مخاطب تو ان کو جب بھی دیکھے گا تو کبھی رکوع میں اور کبھی سجدے میں. اور میرے اور آپ کے رکوع اور سجدے میں اخلاص ہے یا دکھلاوا ہے؟ یہ کوئی دوسرا دعویٰ
نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ جب رکوع اور سجود کرتے ہیں تو کچھ لوگ آئیں گے جو کہیں گے منافق ہیں. اللہ کہتے ہیں نا 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 یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ اس رکوع اور سجود میں اللہ کے فضل کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. منافق کبھی رکوع اور سجدہ اللہ کے فضل کے لیے نہیں کرتا. اور قرآن کہتا ہے ان کی یہ صفات اتنی بدیہی ہیں, کچھ لوگ دنیا میں آئیں گے جو ایسے گھنے بن جائیں گے کہ جیسے ان کو صحابہ کی فضیلت کا پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں بھائی تواتر سے ثابت ہے ان کی فضیلت. پچھلی آسمانی کتابوں میں تورات اور انجیل میں جو آخری نبی کی علامتیں تھیں نا کہ آخری نبی میں یہ علامتیں ہیں, تو ان علامتوں میں یہ بھی تھا کہ اس کو جو ساتھی ملیں گے وہ بڑے مخلص ہوں گے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل ملے, چند مخلص تھے, میجورٹی کیا تھی؟ نالائق. ہمارے نبی کو جو ساتھی ملے میجورٹی کیا تھی؟ صحابہ کی مخلص. کچھ لوگ منافق تھے جو کافر تھے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ مثال تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے. پھر اللہ نے ایک آخری بات کر کے اس موضوع کو ختم کیا. فرمایا ان کی مثال ہے کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. کیا خاندانی مثال ہے, بالکل آج کے دشمنان صحابہ پہ پوری فٹ بیٹھتی ہے. اللہ کہتے ہیں ایسے جیسے کوئی کسان جب زمین میں کچھ کھیتی اگاتا ہے نا, درخت اگاتا ہے, شروع میں ننی کوپلیں نکلتی ہیں. دوسرا جو حسد کرنے والا جیلسی کسان ہے نا, وہ ان کوپلوں سے حسد بولو نہیں کرتا. ہوتا ہے نا کسانوں میں بھی کمپٹیشن ہوتا ہے آپ کی زمین میں, وہ کہہ رہا ہے بھائی اتنی بیلیں نکلی کیا کر لے گا. فرمایا فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه. ایک دن وہ گھنے باغات میں تبدیل اور اپنے تنوں پہ مضبوط قائم. یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. اس سے دوسرے کفار حسد کھانے لگتے ہیں, غضب میں آنے لگتے ہیں. اور دوسرے کافر عربی میں کسان کو بھی کہتے ہیں اور کافر کو بھی کہتے ہیں. تو قرآن میں یہ بلاغت ہے کہ اللہ نے وہ لفظ استعمال کیا جو دونوں پہ فٹ بیٹھ رہا ہو. صحیح ہے نا. تو اب دوسرا جو کسان ہے نا وہ دیکھ کے کیا کرتا ہے, ابے یہ اتنی, ہم تو اس کو سمجھ رہے تھے ہواؤں کے جھونکوں سے یہ ختم ہو جائے گا, یہ تو تناور درخت بن گئے. تو صحابہ کرام جب نبی پہ ایمان لائے تو ابو بکر تھے, بلال حبشی تھے, ابن مسعود تھے. یہ کھیتی ایسی تھی جو بہت کمزور تھوڑے سے لوگ ہیں, ان کے لیے اپنے وجود کو بچانا ہی مشکل ہو گیا تھا. لیکن اللہ کہتے ہیں جیسے کھیتی آہستہ آہستہ کسان اس کو طوفانوں سے بچاتا ہے نا اور سیراب کرتا ہے, ایک دن بڑے بڑے طوفان بھی ان درختوں کو نہیں اکھاڑ سکتے. اللہ کہتے ہیں یہی کوپلیں جب نکلنا شروع ہوئی ہیں, ایک دن ایسی انہوں نے زور پکڑا ہے کہ روم اور یہ ان کو تو کوئی کیا اکھاڑتا, روم اور فارس کی سپر طاقتوں کو انہوں نے اکھاڑ کے پھینک دیا. تو حسد تو ہونا تھا نا, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, پالیسی ہونی تھی کہ یہ کیا کر گئے بھائی. تو جس کو بھی صحابہ سے حسد ہے اور وہ کہتے ہیں منافق تھے اور یوں تھے اور فلانے تھے, اس کا مطلب اس کو صحابہ سے نہیں, اس کو کس سے حسد ہے؟ اسلام سے حسد. کیونکہ اسلام کے تو ہیرو یہی ہیں. اور جتنے مسلمان فاتحین گزرے ہیں نا, ہندوستان فتح کرنے والے اور ترکی کو فتح کرنے والے اور محمد بن قاسم سندھ کو فتح کرنے والے, ان مسلمان فاتحین سے بھی جس کو نفرت ہے, کوئی ان کو چور کہہ رہا ہے, کوئی ڈاکو کہہ رہا ہے, سمجھ لو ان کو ان مسلمان فاتحین سے نفرت نہیں ہے, ان کو اصل میں نفرت اسلام سے ہے. لیبل اسلام کا لگاتے ہیں, باتیں وہ کرتے ہیں جو سیکولر لوگ کر رہے ہوتے ہیں. آج بہت سے اسکالر نے محمد بن قاسم کو ڈاکو کہہ دیا اور محمود غزنوی کو ڈاکو. ابے سارے اسلامی ہیرو ہیں جنہوں نے اسلام کو بچایا ہے. یہ تو وہی درخت کی مثال اللہ نے دی ہے کہ ایک تناور درخت بنتا, کیسی کیسی خلافتیں ہماری قائم ہوئی ہیں. تو یہ الیکشن سے تھوڑی ہوئی ہیں, نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. ترکی میں الیکشن ہوئے تو جو خلافت عثمانیہ قائم ہوئی تھی. تو یہ تو جہاد ہوا ہے دنیا میں. اب دنیا میں وہ ختم ہو گیا, اب تو اب الیکشن سے پھر یہ ہو رہا ہے جو ابھی کراچی میں الیکشن سے تو یہ ہوتا ہے. اگر ہم الیکشن سے آئے ہوتے تو یہی ہوتا. تو ہوتے تو الیکشن بھی نہیں ہوتی, تو اب بھی سلیکشن ہی ہے, لیکن نام بہرحال وہ نام کی یہ نحوست ہے, آپ دیکھ لو. تو کام ہوتا تو کیا ہوتا. تو اس لیے جو مسلم ہیروز دنیا میں گزرے ہیں ان سے عقیدت اور محبت کرو, چاہے وہ صحابہ ہوں, تابعین ہوں, یا تبع تابعین میں ہوں, یا ماضی قریب کے ہوں. تو یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے سبھی کو منافق بنا کے, بنو امیہ بھی منافق تھے, ٹھیک ہے ان میں کچھ لوگ غلط تھے, لیکن میجورٹی تو ان میں بھی صحیح تھی, کچھ غلط تھے.
باقی سارے غلط تھوڑی تھے, بنو عباس میں بھی کچھ غلط تھے, سارے غلط. بنو عباس کے دور میں تو ایسی سائنسی ترقی ہوئی ہے نا مسلمانوں نے کی ہے, خاندانی, وہ دنیا پہ وہ جو دروب اور دبدبا. پھر اس کے بعد خلافت عثمانی آئی, پھر ہماری ہندوستان میں مغلوں کی حکومت. تو یہ سارے حکمران میجورٹی ان میں صحیح تھی, کچھ ان میں کیا تھے, خراب تھے. تو جیسے کہ حکمران, لیکن نظام صحیح, سسٹم تھا, ششٹم نہیں تھا. سمجھ رہے ہو, سسٹم تھا ہمارے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی بلکہ توفیق عطا. میں بہت زیادہ ٹائم لے لیا, یہ کراچی کے ڈاکوؤں کی وجہ سے لیا ٹائم. ایک غریب انسان کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم ہو مگر اس کی بنیادی ضرورت پوری نہیں ہو رہی, تو کیا اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. سوال پیدا ہوتا ہے 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم ہے تو اس سے ضرورتیں تو پوری نہیں ہوں گی. بھائی وہ پہلے اس رقم کو خرچ کر لے, صحیح ہے نا, آدھی بھی خرچ کر لے تو زکوٰۃ کا مستحق ہو جائے گا. اسلام یہ کہتا ہے یہ کیا ہے. اب لوگ کہتے ہیں میرے پاس 1 تولہ سونا ہے, میں کہتا ہوں زکوٰۃ نہیں لے سکتے. کیا میں سونے سے سارے کام کر لوں؟ نہیں بھائی, جتنے کر سکتا ہے اتنے کر لے. لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے, سائڈ میں نا سونے چاندی اور یہ ساری چیزیں سجا کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں, ادھر سے کیا لے رہے ہوتے ہیں, زکوٰۃ. پہلے اس کو خرچ کرو, پھر غریب ہو جاؤ گے, پھر زکوٰۃ لے سکتے ہو. اچھا بھائی, غزہ میں امداد کی ضرورت ہے, مظلومیت, ایسے موقع پر اپنے گھریلو حالات کم کرتے ہیں. بھائی غزہ میں بہت شدید ضرورت ہے اور بہت سارے ٹرسٹ کام کر رہے ہیں, کوئی ایک نہیں, لیکن میں پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, بہت زیادہ خاندانی کام کر رہا ہے پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ. ان کے بندے گئے ہوئے ہیں, وہاں سے بھی بندے ہائر کیے ہوئے انہوں نے, اور کچھ بڑے ٹرسٹوں سے وہاں جو ریلائبل ٹرسٹ ہے ان سے رابطہ بھی کیا ہوا ہے, کیونکہ اس میں زیادہ تر میرے شاگرد ہیں. تو انسان اپنے شاگردوں کو جتنا جانتا ہے اتنا کسی کو نہیں جانتا. بڑے نیک, پرہیزگار, دین دنیا دونوں تعلیمات ان کے پاس ہے, اور ورنہ ٹرسٹ خود ایک نوٹ چھاپنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. مجھے خود ایک وکیل نے بتایا کہ پاکستان میں بہت سارے ٹرسٹ بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کے لیے بنے ہوئے ہیں. تو پھر بھی میں یہ نہیں کہتا کہ خالی وہی ایک ٹرسٹ ہے, اور بھی ٹرسٹ ہیں, آپ کو جس پہ اعتماد ہو آپ اس کے ساتھ تعاون کریں. لیکن میں جو پروموٹ کرتا ہوں وہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کو, کیونکہ میں نے ذاتی طور پر ان کے ساتھ سفر کیا, ترکی بھی کیا اور پاکستان میں بھی میں نے سفر کیا. ان کے پروجیکٹ انتہائی پسماندہ علاقوں میں, اور میں ایسی جگہوں پہ ان کے ساتھ گیا ہوں جہاں میں نے دیکھا کہ بعض ٹرسٹ ایسا کرتے ہیں کہ جہاں رش لگا ہوا ہے نا, پبلک ہے, وہاں تو بہت کچھ ہو رہا ہے, کیمروں میں آ رہے ہیں. اور جو ایسے خطرناک علاقے جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں, ادھر بہت کم لوگ جاتے ہیں, کیونکہ وہاں کوریج اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے. تو اخلاص کے ساتھ کام کرنا بڑا مشکل کام ہے. پبلک کو دکھانے کے لیے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو بہت سارے ٹرسٹ کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ ہی ہے باقی سارے 2 نمبر ہیں, نہیں, 2 نمبر بھی ہیں, 1 نمبر بھی ہیں. لیکن میں چونکہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, اور ان کا غزہ میں کام بہت خاندانی ہے, بہت خاندانی کام کر رہے ہیں یہ لوگ غزہ میں. تو آپ ان کے ساتھ تعاون کریں, آپ کی رقمیں انشاءاللہ 1 روپے بھی انشاءاللہ آگے پیچھے نہیں ہوگا, اور آپ کی رقمیں ٹھکانے پہ پہنچیں گی انشاءاللہ. باقی بھی لوگ کر رہے ہیں, دارالعلوم والے بھی کر رہے ہیں الحمدللہ, حضرت مفتی تقی صاحب بھی قابل اعتماد ہے ہمارے لیے, اور بھی لوگ کر رہے ہیں. تو چونکہ میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں تو اس لیے. اچھا میرے بھائی, حضرت مفتی تقی صاحب کو تو سبھی پرسنلی جانتے ہیں, وہ تو ان کے تو میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. حضرت نے بھی بہت تعاون کیا الحمدللہ. اچھا بعض اسکالر کیا کر رہے ہیں, بس پھینک رہے ہیں, دیکھو یہ مولوی شادیوں پہ باتیں کر رہے ہیں, غزہ کے لیے کچھ نہیں کر رہے. یہ ابے جتنا مولویوں نے ابھی کیا ہے نا ان کے لیے, تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوگا. تو منفی باتیں کرنا خدا کے لیے چھوڑ دو, جس سے جو ہو رہا ہے وہ کرے. یہ نہیں کہے کہ میں کر رہا ہوں وہ نہیں کر رہا, میں کر رہا ہوں وہ نہیں کر رہا. اب میں کہتا پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کر رہا ہے, فلاں فلاں ٹرسٹ نہیں کر رہا, یہ غلط ہو جاتا نا بھائی. تو اپنے بات پتا نا, دوسروں کی کیوں وہ کر رہا ہے تو نفی بیٹھ کے. وہی میں لطیفے سناتا ہوں نا اکثر. ایک آدمی رات کو دعا مانگ رہا تھا, مزدور نا, اے اللہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں, یہ سارے مسٹنڈے سو رہے ہیں, میرے اس عمل کی لاج رکھ لے. انہوں نے بھی محنت مزدوری کی, میں نے بھی کی, جتنے یہ تھکے اتنا میں تھکا, جتنے پراٹھے انہوں نے کھائے اتنے میں نے کھائے, پھر بھی میں اٹھا ہوا ہوں اور یہ سو رہے ہیں, لہذا میرے گناہوں کو معاف کر دے. ایک نے منڈی نکالی, بولا کم بخت تو اپنی تعریفیں کر, اللہ کے سامنے ہماری غیبتیں کیوں کر رہے تو بیٹھ کے. تو بھائی تم جو کر سکتے ہو وہ کرو, یہ کیوں کہہ رہے ہو فلانا مولوی یہ نہیں کر رہا, فلانا مولوی یہ نہیں کر رہا, فلانا مولوی یہ نہیں کر رہا. چھوڑ دو یار منفی باتیں, جس سے جو ہو رہا ہے وہ کرے. اور ہو سکتا ہے کوئی جو آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے وہ بہت کچھ کر رہا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ کر رہا ہو, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے بہت کچھ کر رہا ہو. ہر کچھ بتا کے تھوڑی کیا جاتا ہے. تو پازیٹیوٹی کو فروغ دینے کی کوشش کریں. جو کر رہا ہے ویل ڈن, جو نہیں کر رہا چپ.
یہ نہیں فتوے لگاؤ کہ یہ نہیں کر رہا, آپ کو کیا پتا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو مثبت باتوں والوں کو پروموٹ کیا کریں میڈیا پہ. جو منفی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ کچھ نہیں کر رہے, یہ کچھ نہیں کر رہے, فلانا کچھ نہیں کر رہا, ڈمکانا. جس کی 2 بیویاں ہوتی ہیں نا, ایک صاحب کی 2 بیویاں تھیں, وہ ان کی بیگم نے بولا, شکایت آئی نا کہ یہ ہر وقت آ کے نا یہ بتاتے رہتے, وہ والی تو یہ والے کام بھی کرتی ہے, تم یہ نہیں کرتی, وہ تو یوں بھی کرتی ہے, تم یہ نہیں کرتی. میں نے کہا یہ کمبخت خود ہی لڑوا رہا ہے بیویوں کو آپس میں. ابھائی تم یہ کیوں بتا رہے, وہ یہ والے کام کرتی ہے, تم یوں نہیں کرتی, وہ برتن بھی دھوتی ہے, تم برتن نہیں دھوتی. بھائی تم اس کو بول دو بیگم تم برتن دھو لیا کرو, اس کو بیچ میں کیوں لے کر آ رہا ہے یار تو. اس سے تو عورت کو غیرت آئے گی نا. اچھا پھر وہ کہے گی پھر ٹھیک ہے ادھر ہی چلا جا بھائی, تو ادھر ہی رہ لے, وہی بہت اچھی ہے. بعض لوگوں میں کھوپڑی نہیں ہوتی. تم بیویوں کو اس طرح سے خود لڑا رہے ہو یار, پاگل آدمی, خود ہی لڑوا رہے. تو وہ تو یوں ہے اور تو یوں ہے, وہ تو اتنی خوبصورت ہے, تم تو لگتی نہیں خوبصورت. ابے تو ویسے ہی بول دے بیگم تو تھوڑی سی موٹی ہے, تھوڑا سی پتلی ہو جائے, یا تھوڑی سی پتلی ہے تھوڑی سی موٹی ہو. یہ کیوں بول رہا ہے ویسی ہو جائے جیسی وہ والی ہے, اس کو تو پھر غصہ آئے گا کہ نہیں ہوگا, آئے گا. تو ہمارے حضرت کو کسی نے خط لکھا نا, مرید نے. اب مرید ہمارے حضرت کا ہے اور تعریفیں کر رہا ہے کسی دوسرے پیر صاحب کی. حضرت وہ ان پیر صاحب کے پاس تو مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے, ان پیر صاحب کے بیان. حضرت فرمایا اسی سے بیعت ہو جا بھائی تو جا کے. کچھ چیزیں صحیح ہوتی ہیں لیکن بیان کرنے کی نہیں ہوتی ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی عورت کو اتفاق سے کوئی بندہ وسیم نہیں تھا, وہ پسند آ گیا, دل میں خیال آ گیا کہ بھائی وہ ہینڈسم, میرے شوہر سے زیادہ ہینڈسم کیا ہے وہ ہے. تو بعض دفعہ آ جاتے ہیں خیال ایسے, مرد کو بھی آ جاتا ہے کہ یار وہ لڑکی نظر پڑ گئی غیر اختیاری, یار کتنی خوبصورت ہے, بس خیال آیا اور ذہن سے نکل گیا. ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, کبھی غیر اختیاری نظر. اسی طرح عورت کے ساتھ بھی ہوتا ہے, کسی بندے پہ نظر پڑی, بڑا ہینڈسم اسمارٹ ہے, خیال آئے گا اور گزر جائے گا. اب کہیں نظر پڑ گئی, بڑا ایک ہینڈسم اسمارٹ بندہ ہے, اب بیگم گھر آ کے اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے دیکھا کتنا ہینڈسم ہے وہ, تو میاں کیا کہے گا, بلا لیتا ہوں اسی سے شادی کر لے بھائی تو, یہی کہے گا نا. اب بیگم جواب میں کہے حق سننا بہت کڑوا ہوتا ہے. تو یہ دلیل درست ہوگی؟ حق سننا, حق واقعی ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتا. تو دیکھ گینڈے جیسا موٹا اور ایک وسیم ہے, وسیم کا بچہ تذکرہ ہو رہا ہے اس لیے وسیم ناراض نہیں ہوگا. ایک وسیم ہے, دیکھ کتنا ہینڈسم اسمارٹ. 2 دفعہ 3 دفعہ کہے گا, میاں کہے گا بھائی یہ طلاق کا پیپر پکڑ اور شادی کس سے کر لے جا کے, تو وسیم سے کر لے. تو بات صحیح ہے بھائی, تو گینڈا ہے وہ اسمارٹ ہے, لیکن یہ بات بتانے کی نہیں ہے, بس خیال آیا گزار لو بھائی, ختم ہو گیا. تو یہ ہوتا ہے. تو بعض اسکالر ٹی وی پہ آ کے بار بار یہ مولوی آپ کو نہیں بتائے گا, مولوی یوں نہیں کرے گا. بھائی چھوڑ دے مولویوں کی, چھوڑ دے یار, تم جو آپ کر سکتے ہو کرو. ہمیں لگا کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہو تو ہم بھی انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے. ہم ٹانگیں نہیں کھینچیں گے آپ کی, اچھا کام کر کے دکھاؤ تو ہم بھی ساتھ دیں گے. ہم کہیں گے دیکھو ڈاکٹر ذاکر نائک میں یہ پازیٹیوٹی بہت ہے. ایک دفعہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے منہ سے نہیں سنا ہوگا کہ میں تو اتنے غیر مسلموں کو مسلمان کر رہا ہوں, یہ مولوی نہیں کر. حالانکہ اس کو پتا ہے مولوی بھی کر رہے ہیں, وہ میڈیا پہ نہیں ہے. میں ایسے مولویوں کو جانتا ہوں سندھ میں کتنے لوگوں کو مسلمان کیا انہوں نے جا کے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی خاندانی بات یہ, ہمیشہ منہ سے پازیٹیو بات سنو گے آپ. تو ہم نے بھی اپریشیٹ کیا ڈاکٹر صاحب کو. یوتھ کلب والوں کو بھی میں کیوں اپریشیٹ کرتا ہوں, نیگیٹو بات نہیں کر رہے ہوتے کہ یوں ہم کر رہے ہیں, وہ دیکھو کچھ بھی نہیں کر رہے. بھائی تم جو کر رہے ہو, یونیورسٹیوں میں یوتھ کلب والے جاتے ہیں, کام کرتے ہیں, پازیٹیو کام کرتے ہیں, کرو یار. ہم سے جو ہو سکا ہم بھی انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے. اب وہ کہنے لگے دیکھو مفتی طارق مسعود ممبر پہ بیٹھے شادیوں پہ بیان کر رہے ہیں, ہم یہاں یونیورسٹی میں آ کے دیکھو پروگرام کر رہے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلے گا, بولیں گا بھائی تو غصہ ہی آئے گا نا انسان کو, نفرتیں پھیلیں گی. تو اس سے شرمندگی نہیں ہوتی, اس سے کیا پھیلتی ہیں, نفرتیں. آپ کام کرو, دوسرا وہ کام نہیں کرے گا تو خود ہی شرمندہ ہوگا, کہے گا یار یہ تو میرے کرنے کا کام تھا. اور بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں کر رہے, لیکن وہ کر رہے. تو جو بھی مذہبی لوگ پازیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں ان کو پروموٹ کریں, جو نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں ان کو پروموٹ نہیں کریں. بہت ہو گیا میرے بھائی, جان چھوڑ دو میری, میرا گلا پھر اتنی مصیبت سے ٹھیک ہوا تھا, ابھی پھر بیٹھنا شروع ہو گیا. کیا خلاصہ بتاؤ سوال, بہت لمبا سوال ہے میرے بھائی, سوال آرام سے پڑھا کریں مہربانی ہوگی. میرے 2 بچے ہیں, 2 ہیں, محمد ذیشان اور زارا سید, بہت ہی کمزور ہیں, بار بار بیمار ہو جاتے ہیں. کسی نے ذائچہ نکالا ہے کہ دونوں بچوں کا نام تاریخ پیدائش اور وقت کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. بالکل غلط ذائچہ ہے یہ, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کس دن بچہ پیدا ہوا تو اس کا کیا نام رکھا جائے. ورنہ جمعے کو پیدا ہو تو جمعہ خان رکھو اس کا نام. پھر
تو کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے بچے بیمار رہتے ہیں, آپ ڈاکٹر کو دکھائیں, چائلڈ اسپیشلسٹ کو دکھائیں. بعض دفعہ بچوں کا جو صحیح ڈاکٹر ہوتا ہے نا وہ اچھا علاج کر لیتا ہے. بچوں میں کوئی کمی ہوتی ہے, کسی بھی کوئی وائٹامن کی کمی ہوتی ہے یا کوئی آئرن کی کمی ہوتی ہے, تو اس سے چڑچڑا ہو جاتا ہے بچہ, تو ڈاکٹر کو دکھائیں, علاج ہو جائے گا. نہیں ہو تو صبر کریں. میرا کزن کوٹ سے مکان خرید و فروخت کرنا چاہتا ہے, میں نے 10 لاکھ دیے تاکہ مجھ کو بھی منافع ملے. گھر کا پورا پیسہ 70 لاکھ دینے کو ابھی تک کیا کروں, جلدی جلدی پڑے گا میرے بھائی, دوسری پارٹی سے 10 لاکھ دیا ہوگی. ہاں جلدی میں سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے 10 لاکھ دیے تاکہ مجھے بھی منافع ملے. میرا کزن کورٹ سے مکان خرید کر فروخت کرتا ہے. گھر کا پورا پیسہ 70 لاکھ دینے کے باوجود ابھی تک ہینڈ اوور نہیں ہوا. دوسری پارٹی سے کیس کیا ہوا ہے. جب تک مکان ہینڈ اوور نہیں ہوتا اس کی زکوٰۃ, جو چیز آپ کے قبضے میں نہیں ہے, آپ کو اس پہ تصرف کا حق نہیں ہے, اس پر اس کی زکوٰۃ آپ پر لازم نہیں ہے. جیسے وراثت ٹرانسفر ہو, ابا کے مرتے ہی وارثین مالک ہو گئے, لیکن ایک بھائی نے قبضہ کیا ہوا ہے, دوسروں کو مل نہیں رہا کچھ, تو جب تک نہیں ملتا ان پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے. اچھا بھائی یہ کیا لکھا ہوا ہے بھائی جان, لوگوں کے نام لے کے نہ پوچھا کرو کہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, یہ پھر وہی منفی باتیں ہو جاتی ہیں, سمجھ رہے ہو. بات پوچھا کرو کہ یہ بات کسی نے کی ہے تو یہ ٹھیک ہے یا نہیں. بندے کا نہ پوچھا کرو کہ بندہ ٹھیک ہے یا نہیں, تو بندے کو بہت مشکل کام ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنا کہ اپنے بارے میں نہیں پتا بندے کو کہ ہم اپنے بارے میں 100% کہاں فیصلہ کر سکتے ہیں, تو کسی کے بارے میں یہ فیصلہ بہت مشکل ہے کہ ٹھیک ہے یا نہیں. والد کو بائک پر لے کر جا رہا ہوں اور جماعت کا وقت ہو جاتا ہے راستے میں, تو کیا نماز انفرادی طور پر گھر پہنچ کر پڑھوں؟ بھائی والد صاحب کو بائک پہ لے کے جا رہے ہیں تو ان کو رکھیں گے کہاں؟ اچھا والدہ کو, یہ تو پھر مجبوری ہے شرعاً, اب والدہ کو بیچ میں تو نہیں اتاریں گے نا, تو ایسی مجبوری میں جماعت چھوڑنا جائز ہے. اہل حدیث کے پیچھے وتر کی نماز کیسے پڑھیں؟ ہمارے نزدیک وتر کی نماز کا وہ طریقہ ہے جو ہم جس طریقے سے پڑھتے ہیں, اس پر دلائل ہیں, اور جب ایسا اجتہادی اختلاف ہوتا ہے تو اس میں کسی کو ملامت کرنا جائز نہیں ہوتی, لیکن آپ ایسی صورت میں نماز اسی کے پیچھے پڑھیں جو اس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہو, جس طریقے سے آپ نماز کو درست سمجھتے ہیں. اس کی مثال ہے, دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ میں جب لشکر بھیجا نا, بنو قریظہ جب صحابہ کو بھیجا تو فرمایا کہ عصر کی نماز جب تک وہاں نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز نہ پڑھو. تو اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا. جب اختلاف ہوا تو بعض کا خیال تھا کہ نبی کا مطلب یہ ہے کہ قضا کر دو, اور بعض کا خیال یہ تھا کہ بھائی نبی کا مطلب قضا کرنا نہیں تھا. تو حدیث کی تشریح میں اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو دونوں کو اپنی رائے پر چونکہ اعتماد تھا, تو جنہوں نے پڑھی تو دوسرے صحابہ نے ان کے پیچھے نہیں پڑھی ہے, کیونکہ ان کی رائے میں یہ حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ان کی رائے میں یہ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. تو اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں اگر آپ کی رائے کے مطابق یا آپ جس فقہ کو فالو کرتے ہیں ان کی رائے کے مطابق اگر وہ نماز نہیں ہو رہی ہے, ہمارے نزدیک ایک رکعت وتر جائز ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اور جو جن حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک رکعت وتر پڑھی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ایک رکعت کے ذریعے 2 رکعتوں کو طاق بنایا ہے. آڈ کہتے ہیں نا, ایون اور آڈ, یعنی 2 رکعت جفت ہوتی ہیں, تو ایک رکعت کے ذریعے کیا بنایا ہے؟ طاق. اس پہ دلائل کیا ہے؟ یہ تو ایک بڑی لمبی بحث ہو جائے گی. درس ترمذی میں حضرت مفتی تقی صاحب نے بھی دلائل لکھے ہوئے ہیں, اس پہ آپ پڑھ لیں, اور مجھے موقع ملا تو میں بھی جیسے خلا والا کلپ ریکارڈ کروایا تو اس پہ بھی ریکارڈ کروا دوں گا. لیکن بہرحال دوسری طرف بھی دلیل ہے, حدیث کے ظاہر سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک رکعت. تو اب امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی ایک رکعت, تو اس لیے ہماری نظر میں ایک رکعت وتر جائز نہیں ہے. اہل حدیث حضرات کی نظر میں جائز ہے, لیکن اس میں اہل حدیث کو ملامت نہیں کر سکتے, کیونکہ بعض حضرات کا یہ مذہب ہمیشہ سے رہا ہے, بعض فقہا کا مذہب. تو یہ وہ اختلافی مسئلہ ہے جس میں کسی ایک طرف بھی شدت کرنا جائز نہیں ہے. لیکن چونکہ ہماری یہ رائے ہے تو اب ہم ان کے پیچھے وتر نہیں پڑھتے, ان کو مسلمان سمجھنے کے باوجود بھی نہیں پڑھتے. جیسے ان صحابہ نے ان کے پیچھے عصر کی نماز نہیں پڑھی, کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ بھائی حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں جس حدیث میں ایک رکعت وتر کا تذکرہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے, کیونکہ ایک رکعت نماز ہوتی نہیں ہے. نماز ہمیشہ 2 رکعت یا 2 سے زیادہ رکعتیں ہوتی ہیں. تو ہماری یہ رائے ہے, تو اس رائے کی وجہ سے ہم ان کے پیچھے نہیں پڑھتے. اس کا مقصد کوئی دشمنی نہیں ہے, ان کو جہنمی قرار دینا نہیں ہے. اور اگر کوئی کہنا کہ دیکھو اہل حدیث تو بڑے براڈ مائنڈیڈ ہیں, آپ نہیں پڑھ رہے, اہل حدیث بھی نہیں پڑھتے ہمارے پیچھے, آپ 3 پڑھ کے دکھاؤ وہ نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو اور وتر کی جماعت کوئی واجب بھی نہیں ہے. کوئی واجب نماز ہوتی نا, یعنی جماعت واجب ہوتی, تو پھر تو ہم شافعی کے پیچھے بھی پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ وہ تو جماعت ہے نا. اس میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ شافعی الگ فجر کی نماز پڑھا رہا ہے, حنفی, یہ تو پھر اختلاف اور
تفرقے میں یعنی یہ تو امت ٹوٹے گی. تو شافی فرض نماز پڑھائے, حنفی پڑھائے, ہماری صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں, لیکن وہ فرض کے بارے میں. وطر کی جماعت چونکہ واجب نہیں ہے تو اس لیے ہم بھائی ادھر ہی پڑھتے ہیں جو پراپر 3 رکعت پڑھا رہے ہوں, سمجھتے ہو. تو ہماری رائے میں یہی نماز کا طریقہ ہے, ان کی رائے میں وہ والا زیادہ بہتر ہے. تو یہ اختلافی مسئلہ ہے اور اجتہادی اختلاف میں کسی ایک فریق کو ملامت جائز نہیں ہے. البتہ حرم اس سے مستثنی ہے. حرم میں وہ 1 رکعت الگ پڑھتے ہیں, اگرچہ ہماری نظر میں ٹھیک نہیں ہے, لیکن ہمارے ہی بہت سے اکابر کا فتویٰ ہے کہ حرم کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے حنفیت کو وہاں پر بولو چھوڑ دیے, کیونکہ حرم مسلمانوں کا مرکز ہے. وہاں پر یہ کام ٹھیک نہیں ہے کہ امام حرم وطر پڑھا رہا ہو اور آپ اخپل طریقے سے ایک الگ جا کے جماعت قائم کر رہے ہو. تو حرم کی فضیلت کی وجہ سے, اور حرم میں ایک مسلمانوں کا مرکز ہے, اور چونکہ مسئلہ اختلافی ہے, اگر بغیر وضو حرم کے امام نماز پڑھانا شروع کر دیں, جو کہ نہیں پڑھائیں گے, تو پھر ہم ان کے پیچھے نہیں پڑھیں گے, کیونکہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. وطر چونکہ اختلافی ہے, اجتہادی اختلاف ہے, امام شافعی اسی طریقے سے قائل ہیں جیسے اہل حدیث پڑھتے ہیں, تو اس میں ہم حرم کے امام کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں, وہاں ہم فقہ حنفی کو چھوڑ دیتے ہیں امت کی اجتماعیت کی خاطر. اس میں ہم براڈ مائنڈیڈ ہیں, لیکن نارملی ایسا عام جگہوں پہ ایسا نہیں ہوتا. عام جگہوں پہ یہی ہے بھائی, جس طرح سے ہم جس کو ٹھیک سمجھتے ہیں اسی طریقے سے پڑھیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. امت ہمیں ہمیشہ سے ایسا ہوتا چلا ہے. ہماری مسجد میں ہم نے 30 سال جہاں گزارے, ہم وطر جب 20 رکعت پڑھتے تھے تو شافی بھی پڑھتے تھے ہمارے ساتھ, جب وطر پڑھتے تھے تو شوافی لوگ وہ الگ ہو جاتے تھے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی, ان کی ایک رائے ہے. تو اسلام نے یہ جو چیزیں اختلاف رکھی ہے نا, اس کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ میں اختلاف کا تحمل پیدا ہو, برداشت پیدا ہو. آپ زبردستی اپنی بات دوسرے پر تھوپیں نہیں. اگر کوئی اس طریقے سے پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی کیا کریں, برداشت کریں. سمجھتے ہو کہ یہ بھی ٹھیک ہے. چلو بھائی, ہو گیا کافی.